جعلی صنعتوں کا سلسلہ چلا تھا کسی دور میں، ایک دو سیاستدانوں کی بھی ڈگریاں جعلی نکلی تھی، تو وہ کیا پنڈی بورڈ سے جعلی بنتی تھی یا وہ یہ ایسی ہے جیسے جعلی نوٹری لوگ چھاپ لیتے، اسٹیٹ بینک کے ساتھ تعلق ٹھیک ہے کسی نے بنا لیا، باہر سے فیکٹری لگی ہے بس، اسی طرح صنعت کا بھی یہی ہوتا ہے۔ پیپر آؤٹ ہونے والا سلسلہ ہے، اس میں پنڈی بورڈ کا کوئی ممبر شامل ہوتا ہے کیا؟ کیونکہ پیپر سننے میں یہ آیا کہ یہ بینک میں ہوتے ہیں پیپر، وہاں سے جب پیپر ہونے والا ہوتا ہے اس سے تقریباً 1-1.5 گھنٹہ پہلے پیپر جو ہے نا پہنچائے جاتے ہیں، تو یہ جو پیپر آؤٹ ہوتا ہے اس کا کیا طریقہ کا؟ یہ میرا یہ جو بات ہے نا، یہ گنز بک کا ورلڈ ریکارڈ ہونا چاہیے کہ میں دنیا کا واحد بندہ ہوں جس نے اپنی دلہن کو شادی کے 5 دن بعد پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ تو میرے جو سپرڈنٹ تھے اشرف صاحب، یہ امن آباد کے تھے، میرے سسرال کے گاؤں کے، وہاں کے تھے، تو ان کو ذرا اس لحاظ سے میرے ساتھ تھوڑا کام تھا، تو مجھے پوچھتے آپ کے بچے بھی ہیں؟ میں نے کہا بچے نہیں ہیں۔ 13 اگست کو میں نے کہا بچے نہیں ہیں۔ اب 14 اگست کو چھٹی، 15 اگست کو دوسرا بندہ پوچھتا آپ کے بچے بھی ہیں؟ میں نے کہا ایک بچی ہے۔ وہ کہتا یار کل میں نے پوچھا تھا کہ بچے ہیں، تو آپ کہتے کوئی نہیں، تو آج آپ کہتے ہیں بچی ہے۔ تو میں نے کہا جی کل نہیں تھی آج ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی کی ایک مجھے پیشکش کی تھی، اس وقت میں دفتر میں ہوتا تھا تو لوگوں نے آنا جانا رہتا تھا نا، تو اسی طرح باتوں باتوں میں میرا ایک دوست بن گیا، تو اس نے پتہ لگا کتنے بچے ہیں، میں نے کہا 8 بچے ہیں۔ تو وہ بھی ہفتہ 2 ہفتے بعد آیا، کہتے یار میں آپ کے لیے بڑی اچھی پیشکش دے رہے ہیں، کیا کہتا آپ خاندانی منصوبہ بندی کی ایڈ میں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤں گا۔ تو کہنے لگا آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ بچوں کو سامنے بٹھانا ہے، تو مسکین صاحب منہ بنا کے کہنا ہے میرا گزار، میں یہ ایڈ کرتا۔ اس پوسٹ پہ آپ تھے، ہم نے سنا ہے کہ یہ بڑی قیمتی پوسٹ ہوتی ہے اور یہاں بہت سارے لوگ جو ہیں گفٹ بھی دیتے ہیں، تو آپ کے ساتھ کبھی کوئی سلسلہ ہوا؟ ابھی پچھلے دنوں پنڈی بورڈ کا ایک کیس بھی چلا تھا، ایک جرنلسٹ نے کیس کیا تھا، بلکہ ان کے خلاف کیس ہوا تھا، تو اس طرح کا کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ آپ کے خلاف کوئی کیس ہوا ہو، کوئی جعلی صنعت کا ہوا ہو، یا پھر کسی نے پرموشن کے لیے کوئی ریکویسٹ کی ہو، تو کیا اس طرح کا کوئی سین ہوا ہے کبھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں خرم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج جس شخصیت کا انٹرویو آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، یہ ایک بہت اہم شخصیت ہے جو سیاسی، سماجی، اس کے علاوہ ایجوکیشن کے لحاظ سے علاقائی سطح پر، ملکی سطح پر کافی شہرت رکھتے ہیں۔ ان کے حوالے سے بہت ساری گفتگو ہوئی، پس پردہ ہو گئے تھے، منظر عام پر نہیں آ رہے تھے، تو میں نے ریکویسٹ کی، ان سے گفتگو کی اور ان سے کہا کہ ہمارے لیے ٹائم نکالیں، اور زندگی میں پہلی دفعہ چھوٹے موٹے انٹرویو چلے، اخبارات میں انٹرویو چلے، لیکن اس طرح مکمل بریفلی انٹرویو پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے۔ میری مراد جناب راجہ شبیر صاحب سے ہے، جو سابقہ اسسٹنٹ کنٹرولر بھی رہے ہیں، اور اس کے علاوہ سیاسی جو سرگرمیاں تھی اس پہ بھی بڑے ایکٹیو رہے۔ اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم سر جی۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، شکر۔ پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے۔ میں چاہوں گا کہ پہلے ہمارے ناظرین کو آپ اپنا بیک گراؤنڈ بتائیں، اپنا شجر نسب جو ہے وہ تھوڑا سا بتائیں، پھر اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ یہ انٹرویو لیں۔ بیک گراؤنڈ میرا اس طرح ہے کہ میرے دادا مرحوم کشمیر سے مائیگریٹ کر کے پاکستان آئے تھے 47 میں، تو میرے والد صاحب بھی عمرہ تھے، ایک چچا تھے، تو ہماری پوری فیملی تقریباً یہیں سیٹل ہو گئی۔ کشمیر کہاں سے تھے آپ؟ کشمیر ضلع رجوری۔ میں تو پاکستان کی پیدائش ہے، مجھے تو اس بارے میں، لیکن جو بزرگوں سے، والد صاحب سے، دادا صاحب سے سنتا رہا ہوں، دادا صاحب سے، وہ ضلع رجوری سے مراد پر گاؤں سے ہمارا تعلق تھا۔ اس وقت وہ ضلع رجوری نہیں تھا، تحصیل رجوری تھا، ضلع ریاسی تھا، لیکن بعد میں اس کو ضلع قرار دیا گیا۔ تو ابھی بھی ہمارے کچھ رشتہ دار وہاں پہ ہیں۔ تو ان سے رابطہ وغیرہ ہے؟ کبھی ملاقات؟ رابطہ براہ راست تو ہمارا کافی عرصہ سے منقطع ہو گیا، کیونکہ ملکی حالات کی وجہ سے کچھ ایسے معاملات ہوتے رہے ہیں کہ ہم بھی متعاد ہو گئے تھے کہ ان سے رابطہ نہ رکھیں، لیکن گئے بگئے جب کبھی ملکی حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو رابطہ میں رہتے ہیں، رابطہ ہوتا بھی ہے۔ اور کبھی وہاں سے کوئی ملنے کے لیے آیا ہو یا آپ ملنے کے لیے گئے ہو کبھی؟ میں تو نہیں گیا، وہاں سے ہمارے عزیز آئے ہیں ملنے کے لیے کافی دفعہ۔ مجھے تو کوئی اتفاق نہیں ہوا جانے کا۔ میری بیٹی ایک جو شادی کی ہے کشمیر میں، اس کے جو سسرالی رشتہ دار ہیں وہ تقریباً ساری کشمیر میں ہیں، یعنی اس کے سسر کے بہنیں، ساس کی پورے والدہ والدہ نانے، مطلب مقبوضہ کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں، سارے مقبوضہ کشمیر میں ہیں۔ لیکن میرا اس وقت جو ہے میرے دادا کے، میرے والد کے کزن تھے، وہ کشمیر میں تھے، لیکن ان کی جو ہے نا وہ تو فوت ہو گیا، ان کی اولاد آ گیا جو ہمیں نہیں جانتی، نہ منہ نہیں جانتے، ہمارا رابطہ ہی ان سے نہیں ہوا۔ تو ویسے وہ بھی جیسے ہم سینہ بہ سینہ سنتے رہے اپنے والد سے کہ وہاں فلاں فلاں رشتہ دار سے، وہ بھی ان کے بھی بچے سنتے رہے۔ یہ جو بیٹی میری شادی ہوئی ہے، ان کے جو سسر ساس ہے میرے کزن ہیں،
تو یہ ان کے ذریعے ان سے کوئی تھوڑا بہت معلومات ملتی رہتی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں، لیکن براہ راست میرا کوئی ان سے رابطہ نہیں ہوا کسی۔ آپ کی پیدائش پاکستان کی؟ میری پیدائش راولپنڈی کی ہے بس۔ راولپنڈی کی، جس جگہ پہ ابھی آپ رہ رہے ہیں اسی جگہ کی؟ نہیں، میری پیدائش یہ ڈوگرتا القمر مل کے ساتھ جو ڈاکٹر سمیع اور ڈاکٹر سمیع اس جگہ پہ میری بات تھی، وہاں بھی ہمارا پورا خاندان رہتا تھا۔ چونکہ ہم مائیگریٹر تھے نا، تو اس وقت یہ اصول طے پایا تھا کہ جو ہندو یا سکھ یہاں سے مائیگریٹ کر کے گئے ہیں نا، ان کی جو جگہ یہاں پہ تھی انہی جگہوں پہ ہم وہاں سے مائیگریٹر لوگوں کو آباد کیا گیا تھا۔ تو یہ جگہ چونکہ ہندو کی تھی جو یہاں سے مائیگریٹ ہو گیا تھا، تو اس لیے ہمیں پھر اس وقت ساری خاندان کو وہاں سیٹل کیا گیا۔ لیکن بعد میں وہ القمر مل کے جو مالک تھا اس نے اس جگہ پہ دعویٰ کر دیا کہ یہ میری مل کی جگہ ہے، تو اس سلسلے میں ہم نے مقدمہ بازی بھی کی، بلکہ ہائی کورٹ تک گیا کیس۔ لیکن چونکہ ہمارے جو والد صاحب یا جو غریب لوگ اس وقت غربت میں تھے، کوئی کاروبار بھی نہیں تھا، کوئی ٹھکانہ بھی ایسا نہیں تھا، تو جو وکیل حضرات تھے وہ ان کا ایک اپنا سسٹم ہوتا ہے، تو انہوں نے کبھی بھی ہمارے جو بزرگ ہیں ان کو اطلاع نہیں دی کہ آپ کی تاریخ ہے یا آپ آؤ یا کچھ۔ اچھا، وہ انہوں نے لے لی ہوں گے پیسے وہاں سے؟ جو بھی بار کا اس وقت ہوا ہوگا، یہ تو میں چونکہ چھوٹا تھا مجھے بھی پتہ نہیں ہے، تو یہ غالباً سن 64 65 63 کی بات ہے۔ تو پھر وہ انہوں نے اپنا جب ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا، تو اس وقت جو میرے والد صاحب کو اور میرے چچا اس وقت متحرک تھے، یہ 3 4 بندے تھے متحرک، تو ان کو پھر اس وکیل نے ہمارے وکیل نے اطلاع دی کہ آپ مقدمہ ہار چکے ہیں، آپ کا مقدمہ ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ تو انہوں نے جا کے احتجاج وغیرہ کیا، لیکن غربت تھی، یہ لوگ بے آسرا بھی تھے، تو پھر یہ کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا، تو ان کے فیس کرتے ہی آگے سپریم کورٹ میں جاتے، وہیں پہ معاملہ ختم ہو گیا۔ پھر انہوں نے طاقت کے زور پہ اس جگہ کو لینے کی کوشش کی، القمر مل، آج کا اس کا نام غالباً القاسم لمیٹڈ اس طرح کا نام ہے، اس وقت القمر مل تھا نام۔ تو انہوں نے طاقت کے زور پہ پھر وہ لینے کی کوشش کی، وہاں سے کچھ لوگ لائے، ہمارا بھی پورا خاندان آباد تھا، تو پھر اچھا خاصا وہاں پہ ہنگامہ ہوا، لڑائی جھگڑا ہوا، کافی لوگ ان کے بھی زخمی ہوئے، ہمارے بھی زخمی ہوئے۔ اس وقت آزاد کشمیر کے جو سابق صدر ہیں سردار ابراہیم خان، یہ پنڈی میں وکالت کرتے تھے، اور سید نذیر حسین شاہ صاحب یہ بھی ایم ایل اے رہے ہیں، یہ بھی اس وقت ایم ایل اے تھے۔ پھر میرے والد صاحب، میرے چچا اور جو ہمارے چند بزرگ اس وقت تھے تھوڑے بہت سیاسی رکھتے تھے، وہ ان کے پاس گئی۔ اس وقت آپ کی ایج کتنی تھی؟ اس وقت غالباً میری ایج 5 سال، یہ 5 6 سال۔ مجھے خواب کی طرح ہوش ہے، اتنا صحیح سے مجھے یاد نہیں۔ تو وہ یہ اس وقت مجھے یہ بات کہ چونکہ یہ لگاتار باتیں ہوتی رہی ہیں نا، اس لیے مجھے بھولی نہیں ہیں۔ تو وہ جو سردار ابراہیم اور سید نذیر حسین شاہ صاحب تھے نا، انہوں نے پھر بڑا ساتھ دیا تھا ہم لوگوں کا، تو اس کی وجہ سے پھر یہ ہوا کہ وہ کچھ معاوضہ دینے پہ راضی ہو گئے۔ اچھا، کچھ آپ کو ایک نئی جگہ دی گئی؟ نہیں جگہ نہیں دی گئی، بلکہ معاوضہ دیا گیا کہ 400 500 اس زمانے میں، مطلب اتنا معاوضہ تھا کہ آپ کسی دوسری جگہ میں؟ میرے کی اب 400 روپये انہوں نے دیا تھا، میں نے 450 روپये یہاں 3 مرلے جگہ لے لی تھی اس وقت سستے۔ اسی طرح یہ جتنے یہ ہمارا ملا کشمیر جسے کہتے ہیں نا، یہ تقریباً 80% وہاں سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ اچھا، اس علاقے کا نام ملا کشمیری ہے اسی لیے پڑا کہ یہاں سارے کشمیری ہے؟ ملا کشمیری اس جگہ کا نام اسی لیے پڑا کہ یہاں ہم سارے وہاں سے جو آئے تھے لوگ، اور کچھ آگے پیچھے سے بھی ہمارے رشتے دار تھے نا، تو جب یہ جگہ سستی بھی تھی یہاں کی، اور جب انہوں نے دیکھا کہ فلاں رشتے دار گیا، تو وہ پھر اپنے رشتے داروں کے کلوز، کوئی بھائی کے پاس آیا، کوئی بہن کے پاس آیا، کوئی داماد، اس طرح کرتے کرتے سارے پھر وہاں آباد ہو گئے، ملا ہو گیا، تو ابھی وہیں سیٹل ہے، پھر ادھر ہی سیٹل ہو گئے۔ اچھا، ابھی اس کے بعد آپ نے جو تعلیم کا سلسلہ تھا وہ کیسا شروع کیا؟ یہ ہم وہیں جاتے تھے اس وقت۔ اچھا، والد صاحب آپ کے کیا کرتے تھے؟ میرے والد صاحب بدقسمتی سے اس وقت شروع سے میں نے بیمار ہی دیکھا ہے، اپنی ہوش میں نے صحت مند نہیں دیکھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے کوئی گھریلو معاملات اچھے نہیں تھے۔ وہ اپنا سی او ڈی میں ملازم تھے، کلاس 4 کے ملازم تھے، اور مذہبی شخصیت، میرے دادا مرحوم والد صاحب دونوں بڑی مذہبی تھے، اور یہ جو ہمارے اس وقت مسجد ہم سے بہت ضرورت تھی، جب ہم ڈاکٹر اعظم میں رہتے تھے، تو میرے والد صاحب بھی وہ شادیاں نکاح وغیرہ دادا میرے کراتے تھے، اور سارا نماز وغیرہ پڑھنا، یہ جتنے بھی اس وقت میری ایج کے لوگ ہیں سارے میرے دادا سے ہی قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں۔ کہ یہ ملا راجگان جو اوپر رہتا ہے نا، یہ بھی اس وقت ڈوکرتے میں رہتے تھے، ان کی بھی جو آپ کے دادا جی جو ہے وہ امام مسجد بھی تھے؟ نہیں، امام مسجد نہیں تھے، انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہوئی تھی مخصوص، وہاں پہ صرف نماز پڑھاتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اور تراویح وغیرہ عموماً جو ہے نا اس کا اہتمام کرتے تھے۔ اس کے بعد والد صاحب وہاں ملازم تھے، تو چونکہ فیملی 5 ہم بہن بھائی تھے، دادی 9 فیملی ممبر تھے، تو گزر بسر ذرا مشکل سی ہوتی تھی، لیکن اچھا مطلب باعث طریقے سے کر لیتے تھے، کیونکہ اس وقت ذرا جو ہے نا قناعت پسندی زیادہ تھی،
تو ہماری والدہ بھی ہماری دادی بھی وہ اپنے معاملے کو اتنا مینیج کر لیتے تھے کہ ہمیں کوئی اتنی پریشانی نہیں. جو تعلیمی سلسلہ آپ نے کیسے شروع کیا؟ پھر مجھے وہیں ہم رہتے تھے تو سب سے پہلے مجھے جب داخل کرایا گیا نا اس وقت میرے والد صاحب اور میرے دادا کو مجھے پڑھانے کا بڑا شوق تھا کیونکہ تعلیم اتنی نہیں تھی. یہ لوکو شہر سکول جو ہے یہ اس وقت دور سمجھا جاتا تھا. جی جی اب ابھی بھی دور ہی ہے ویسے اس حساب سے. وہاں پہ میں پہلی جماعت میں داخل ہوا. اچھا لوگو شیڈ میں پہلی جماعت میں داخل. پہلی جماعت میں داخل ہوا اور مجھے اب صحیح یاد تو نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے کہ سن 62 میں تھا. اس وقت یہ میٹرک تک ہی تھا یا اس وقت پرائمری تھا, پرائمری اسکول تھا یہ. اس وقت گرلز اسکول جو ہے نا نیچے گورنمنٹ گرلز اسکول جی جی یہ وہاں پہ تھا. تو اسی سال وہاں یہ شفٹ ہوا تھا. میں پہلا اسٹوڈنٹ تھا. پہلا اسٹوڈنٹ سے مراد کہ اس جب یہ سکول جو بچے پہلے سال داخل ہوئے نا وہ میں ہی تھا. اچھا شامل تھا. تو پھر وہاں سے چونکہ میں بہت چھوٹا تھا تو سفر دور تھا. میرے دادا نے مجھے کندھے پہ اٹھا کے لایا, لے کے جایا کرتے ہیں. چھٹی کے ٹائم لے کے جایا کرتے. پھر تھوڑا بڑا گیا کزن بھی میرے داخل ہو گیا. کزن مجھ سے ذرا بڑا تھا. میں عمر تو میری 4-5 سال ہوگی لیکن فزیکلی بھی میں کمزور تھے. تو میرا کزن جو تھا اس کی عمر مجھ سے 1 سال بڑا تھا لیکن فزیکلی صحت مند تھا, قد کے لحاظ سے بھی بڑا. تو وہ پھر آنا جانا وہاں سے شروع ہوا. تو پرائمری جب پاس کی تو اس وقت یہ فکر پھر ہم یہاں شفٹ ہو گئے. 4th میں یا 5th میں غالب پڑتا تھا جب ہم 2 اگست میں شفٹ ہوئے ہیں. تو پھر اس وقت پریشانی لاحق ہوئی کہ یہاں نزدیک کوئی مڈل اسکول نہیں ہے یہ پورے اس ایریے میں. تو والد صاحب بھی پریشان ہو گئے, دادا بھی پریشان ہو گئے, لیکن اتفاق یہ ہوا کہ اسی سال اس اسکول کو مڈل کرا. اچھا پہلے پرائمری تک تھا, جب آپ پرائمری پاس کر لیں پھر اس کے بعد اس کو مڈل کرا یعنی 6ٹھی جماعت جو اس سال کی تھی جی 8ویں تک ہو گیا. پھر اس کا 8ویں تک وہ پہلا ان میں وہ بھی اتفاق سے نہیں پہلا تھا. صحیح. جب پہلے اسکول شروع ہوا تو تب بھی آپ پہلے گروپ میں تھا. جب یہ 5ویں سے 6ٹھی میں داخل بھی پہلے گروپ میں شامل ہوئے. پھر 6ٹھی تک یہاں پڑھا. لیکن پھر جو ہے نا آگے والد صاحب کی بیماری کی وجہ سے کوئی حالات خراب ہونے شروع ہو گئے. پھر وہ معاملات دادا تو ضعیف تھے, وہ تو اتنا کام شام نہیں کر سکتے تھے, والد بھی تھے. تو پھر مجھے وہاں سے پھر جب 8ویں میں پاس کی تو ضیاء العلوم اسکول راجہ بازار میں داخل ہوئے. اچھا راجہ بازار. پھر یہاں سے آپ پھر پیدل جایا کرتے تھے؟ پیدل راجہ بازار جایا کرتے تھے. اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت پوری پنڈی میں ایک اسکول گورنمنٹ کا تھا, DAV کالج روڈ. کسی کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ گورنمنٹ اسکول ہے. اس وقت جتنے اسکول تھے سب پرائیویٹ اسکول تھے پنڈی میں. پوری پنڈی میں ایک گورنمنٹ اسکول تھا جو میٹرک تک تھا. جو میٹرک تک تھا, باقی سارے اسکول پرائیویٹ تھے. میں پھر ضیاء العلوم اسکول میں داخل ہوا. اس زمانے میں ضیاء العلوم اسکول تھا, شملہ اسکول تھا, اسلامیہ اسکول 4 جو تھے یہ بھی پرائیویٹ. 4 روپے فیس تھی اس زمانے میں. اور 4 روپے فیس, اس وقت 4 روپے مزدور کی دیہڑی تھی, یعنی ایک دیہڑی کے برابر فیس تھی وہاں پہ. تو وہ اس 4 روپے کی حد تک کہتے ہیں کہ اس وقت تعلیم حاصل کرنا زیادہ مشکل تھا نا, کہ ایک تو کتابیں بھی لوگ کاروبار بھی اتنا زیادہ نہیں تھا اور فیس بھی باقاعدہ. پھر اکیڈمی بھی اس زمانے میں وہ کچھ ٹیچر زبردستی بچوں کو پڑھاتے تھے. تو یہ بھی سلسلہ تھا. باہر کا پھر میں نے کچھ عرصہ یہاں پڑھا نا, تو میرے چچا تھے ڈاکٹر صاحب میں, تو شیخ ساگ صاحب نئے پروموٹ ہوئے. یہ اسلامیہ اسکول نمبر 1 میں ٹیچر تھے. تو ان کو سے یہ جو اسلامیہ اسکول نمبر 4 ہے نا, یہ 4 اسکول تھے. ان کا جو CEO صاحب تھے نا وہ تھے خواجہ عبید الرحمان صاحب. تو خواجہ عبید الرحمان صاحب نے ان کو ہیڈ ماسٹر کر کے بنا کے نا اسلامیہ اسکول نمبر 3 میں بھیجا. تو اسلامیہ نمبر 3 جو تھا یہ اتنا بدنام اسکول تھا کہ اس میں داخل کرانا تو درکنار کو اس کو نام سننا بھی پسند نہیں کرتا تھا. کس وجہ سے؟ پڑھائی ٹھیک نہیں تھی, ٹیچر نہیں تھے, کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ شیخ صاحب جب آئے تو سب سے پہلے اس کی صفائی وغیرہ کرائی, وہ وائٹ واش کرایا, پودے وغیرہ لگائے, پھر ڈور ٹو ڈور انہوں نے کنسے کر کے بچے لائے. چچا میرے جو تھے نا چونکہ ادھر نزدیک ہی رہتے تھے, اس وقت شاپ تھی. تو چچا سے انہوں نے بات کی, تو چچا کا جو بیٹا تھا نا وہاں داخل ہو گیا. تو میں ضیاء العلوم میں تھا. پھر انہوں نے کہا کہ میرا جو بھتیجا ہے وہ ضیاء العلوم اسکول میں پڑھتا ہے, انہوں نے کہا اس کو بھی لاؤ یہاں پہ. پھر وہاں سے ضیاء العلوم اسکول سے پھر اسلامیہ اسکول میں 4 میں, اسلامیہ نمبر 3 میں آئے. کون سی کلاس میں؟ آپ 9th کلاس میں؟ 9th میں وہاں پہ رہا کچھ عرصہ. 9th میں نے کچھ مہینے ضیاء العلوم میں پڑھا ہے, لیکن پھر واپس اسلامیہ اسکول میں پڑھا ہے. پھر میٹرک میں نے یہیں سے کی. اس کے بعد پھر آپ میٹرک اس زمانے میں شیخ صاحب نے جو نا انہوں نے بڑی اسکول کی بڑی محنت کی. اور ہم جتنے اسٹوڈنٹ تھے میرا خیال ہے 60-70 یا اس طرح کے کوئی سارے پاس ہوئے تھے, اور سارے ہی فرسٹ اور سیکنڈ ڈویژن پاس ہوئے. تھرڈ کوئی بھی نہیں ہوا تھا. فیل تو نہیں تھا, تھرڈ بھی کوئی, تھرڈ پوزیشن بھی نہیں گئے. اس زمانے میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ڈویژن آپ تو گریڈ ہو گئے نا, اس زمانے میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہوتے تھے. تو سارے بچے مطلب فرسٹ سیکنڈ پوزیشن, اور جو ٹاپر بچہ تھا
اس وقت محلہ 800 یا 850 850 میں سے غالباً 850 اسے 700 کچھ، میں صحیح فکر یاد نہیں، اس سے زیادہ نمبر لیے تھے. رفاقت نام تھا، مجھے آج بھی یاد ہے اس بچے کا. اب تو وہ بہتر ضعیف ہو گیا، بڑا عرصہ آ گیا پھر اس سے ملاقات ہی نہیں. تو پھر میٹرک کرنے کے بعد ہے نا، پھر میرا سلسلہ جو ہے نا وہ اس طرح ہوا کہ اسی زمانے میں نا یہ ایک کمپین چلی تھی جنرل ایوب خان کے دور میں. یہ اسی زمانے میں میٹرک اور 9th ہم پڑھ رہے تھے. تو میرا ایک کزن تھا، وہ کالج میں داخل ہوا جیلم، تو اس گاما رائی میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی. اچھا، جو کزن آپ کے ساتھ اسکول جایا کرتے تھے نہ وہ جیلم کی بات کر رہا جیل میں جو کزن تھے؟ ہوں. جیلم میں ایک میرا کزن تھا شریف، جو یہ ہمارے کونسل صاحب نہیں، راجہ ادریس، اس کے سسر ہیں، یہ میرے کزن ہیں. تو انہوں نے والد کو مشورہ دیا، والد صاحب کو کہ اس کالج میں داخلہ کرنا، کیونکہ کالج میں گاما رائی بہت ہو رہی ہے، تو اس کو شارٹ ہینڈ سکھاؤ. شارٹ ہینڈ اور ٹائپنگ اور شارٹ ہینڈ رائٹنگ. ٹائپ اینڈ شارٹ ہینڈ سکھاؤ، سروس اچھی مل جائے گی. تو ہمارے بھی جو والد یہی چاہتے تھے کہ فوری طور پہ کوئی جاب کا سسٹم ہو جائے. پہلے ریلوے میں ہم نے کسی توسط سے کوئی کوشش کی، والد صاحب نے باقاعدہ اس زمانے کے رسم و رواج کے مطابق، میں آپ کو کھل کے نہیں بتا رہا، لیکن رسم و رواج کے مطابق انہوں نے کوشش کی، لیکن کامیابی نہیں ملی. تو پھر شارٹ ہینڈ میں سیکھتا تھا یہاں پیل کالج، پیل مارکیٹ ہے نا، اس کے ساتھ ہوتا تھا کالج، ہوتا تھا پرائیویٹ وہاں سے. تو وہ سیکھنے کے بعد پھر کوئی روزگار تو والد صاحب جی کوئی ہماری اپروچ ہی نہیں تھی، اور پھر اتنا سسٹم بھی بہت پرانا تھا، اتنے ادارے بھی نہیں تھے. تو میرا بہنوئی تھا اپنا کراچی میں، اس نے والد صاحب کو کہا کہ آپ اسے بھیجو کراچی میں. کراچی میں. اچھا، پھر آپ یہاں سے کراچی گئے؟ انہوں نے کہا کہ آپ اسے وہاں بھیجو، وہاں ہم اس کے لیے ٹرائی. میں آپ کراچی گئے تھے؟ اس وقت میری ایج 17 سال تھی. اچھا، میٹرک کے فوراً بعد آپ فوراً بعد شادی آپ کی کس ایج میں ہوئی تھی؟ شادی 20 سال کی ہے. 20 سال کی ایج میں. اچھا، پھر کراچی سے واپس آنے گئے؟ کراچی سے واپس آنے کے بعد جاب مل گئی نا، تو پھر شادی بھی فوراً. کراچی میں تقریباً 1.5 سال رہا، سال 1.5 سال، لیکن وہاں بھی کوئی جاب کا سسٹم نہ ہو سکا. جاب کیوں نہیں ملتی تھی؟ کیا وجہ کیا؟ جاب سب سے بڑی وجہ اپروچ نہیں تھی نا، اپروچ کے بغیر جاب ساری نوکری نہیں ملتی تھی. نہیں ملتی تھی. تو کراچی میں پھر میں تھا، تو پھر وہاں مجھے اطلاع ملی کہ والد صاحب شدید بیمار ہے. تو جب یہ خبر ملی تو پھر میں بہن تھی، میں اس کو میں نے کہا میں تو واپس جاؤں گا، والد بیمار ہیں. تو پھر والد بہن نے بھی کہا کہ فوراً جاؤ. تو پھر میں وہاں سے واپس جب آیا، یہ آپ خاندان میں سب سے بڑے تھے؟ بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے؟ بڑا میں تھا، اس لیے مجھے ٹینشن زیادہ تھی. تو میں جب واپس آیا تو وہاں پہ خاندان کے اور بھی لوگ بھی والد کی عیادت کا سن کے آئے ہوئے تھے. تو میرے ایک میرپور میں کزن تھے، اللہ تعالیٰ نے زندگی دے یاد ہیں، وہ اس وقت میونسپل کارپوریشن میں جاب کرتے تھے. تو انہوں نے والد صاحب کو کہا کہ اس کو میرے ساتھ بھیجو، میں سے کوشش کرتا ہوں کہ میونسپل کارپوریشن میں جاب مل جائے. تو میں چونکہ کراچی بھی پھر ٹھیک ہم کراچی میں کامرس کا کورس کیا نا، اس کا شارٹ اینڈ ٹائپنگ مکمل چھوڑ دی. تو وہاں باقاعدہ ریکگنائز کالج سے کیا نا یہ، اس کو پھر وہ میرے پاس ڈپلوما تھا اس کا. تو جب میں والد صاحب کو کہا تو والد صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کیا پروگرام ہے، کہ چلو میں کراچی کو جا سکتا ہوں تو ہم چلے جاتا ہوں. تو وہ کزن جو تھا نا، وہ بڑا اچھا تھا میرے ساتھ، بڑا پیار کرتا تھا میرے ساتھ. وہاں چلا گیا. تو وہاں اتفاق یہ ہوا کہ 2 ویکنسیاں تھی اور 3 امیدوار تھے. اچھا، ایک امیدوار جو تھا وہ جو ایڈمنسٹریٹر تھا اس کا اپنا ذاتی تھا، اور میرا جو کزن تھا وہ پی ایم تھا، سیکٹری کا پی، اور میں اس کا ہو گیا. تیسرا کوئی منسٹر تھا اس وقت، چودھری صحبت نام مجھے یاد آ رہا ہے ہلکا کا سر. انہوں نے کہا یہ ٹیسٹ لو ان کا. تو میرا ایک اور کزن تھا جو کوآپریٹو سوسائٹی میں انسپیکٹر تھا میرپور میں، وہ مجھے صبح اپنے دفتر لے جاتا تھا، ٹائپ شارٹ کی وہ پریکٹس کراتا تھا اپنے دفتری معاملات کی اچھے طریقے سے. تو جب ٹیسٹ کی باری آئی تو انہوں نے کہا چلو جی ٹیسٹ لیتے ہیں. ہمارا سیکٹری جو تھا نا وہ بھی اسٹینڈ لے گیا، ایڈمنسٹریٹر اپنے بندے کے لیے اسٹینڈ لے گیا، منسٹر اپنے بندے کے لیے اسٹینڈ لے گیا. تو ٹیسٹ ہوا تو میں ٹاپ کر گیا. اچھا، ان تینوں میں پہلے نمبر پہ آپ آ گئے؟ پہلے نمبر پہ آ گیا. لیکن آپ جو سفارش تھی وہ سب سے کمزور تھی. سفارش کمزور تھی لیکن میں پہلے نمبر پہ آ گیا. لیکن میرے پہلے نمبر پہ آنے سے میری جو سفارش تھی وہ تکڑی ہو گئی، وہ اسٹینڈ لے لیا. انہوں نے کہا جی اب یہ بچہ لائق ہے یہ کرو. اس میں میری 18 سال کچھ مہینے عمر تھی، بلکہ 18 بھی پوری تھی کیونکہ 18 سال کچھ مہینے عمر تھا. تو پھر وہ بھی بس ہو گئے. اب وہاں ٹائی یہ پڑی کہ ان دونوں میں سے کس کو چھوڑیں. تو پھر مجھے اب کو یاد نہیں ہے، لیکن ایک بندہ میں سے انہوں نے رکھا، پھر ایک رہا کہ پھر ہم دونوں. اب ہوا یہ کہ مجھے ان لوگوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ میرا سفارش ایک پی ایم تھی، پی ایم سیکٹری کا پی ایم تھا، لیکن مجھے بیسیکلی تو پی ایم تھے نا سفارش میں. اب ان مقامی جو وہ لوگ تھے انہوں نے مجھے تنگ کرنا، وہ چھوڑنے کا خاطر یہ تنگ کرنے کی میرے پر سے آیا بھاگ جائے گا تو ہم اپنا بندہ پرتی کرا لیں گے.
وہ بس اسی میں بھی ذہنی ٹینشن میں ہو گیا کیونکہ مجھے نے بھی ایسی صورت حال کبھی دیکھی نہیں تھی. اچھا تنخواہ کتنی تھی آپ کی؟ پہلی تنخواہ میں نے 225 روپئے لی, پہلی تنخواہ 225. پھر میری کوئی اچھی قسمت ہوئی, مجھے جو ہمارا کارپوریشن تھا نا, میونسپل کارپوریشن, اس کا جو چیئرمین تھا یہ کمشنر تھا, اور کمشن نہیں سیشن جج غلام دین اشائی, اور وہ میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا بھی چیئرمین تھا. اچھا ان کو اچھے ٹائپسٹ کی ضرورت پڑ گئی, انہوں نے پیغام بھیجا بھائی سیکٹری کو کہ چیئرمین کو, ایڈمنسٹریٹر کو, کہ ہمیں جو ہے نا ایک ایسا بندہ چاہیے جس کی ٹائپنگ سپیڈ اچھی ہو. انہوں نے مجھے بھیج دیا. اب میں جب وہاں گیا ٹائپ کیا تو انہوں نے کہا جی اس کو یہی رکھو. اچھا مطلب وہ ایسے کسی کام کے لیے بلایا تھا؟ اپنے کام کے لیے بلایا نا, تو وہ میں 2 ہفتہ کام کیا نا وہاں پہ. وہ انچارج تھا نا دونوں محکموں کا, دونوں محکموں کا سربراہ تھا نا. انہوں نے دیکھا کام اچھا ہے تو انہوں نے مجھے کہا, وہاں ایک اور تھے جو جونیئر تھے چیئرمین کے پی اے سیکٹری تھے رفیع بٹ صاحب, وہ کام مجھ سے لے رہے تھے. انہوں نے چیئرمین کو کہا جی اس کو یہیں رکھتے ہیں. چیئرمین نے کہا تم یہیں کرو, لیکن وہ لوگ مجھے بلانا چاہ رہے تھے واپس, کیونکہ انہوں نے تنگ کر کے نکالنا چاہ رہے تھے. اچھا اب ان کو بھی پتا نہیں تھا کہ یہ وہاں رکھنا چاہتے ہیں. کیا باہر کیا وہ انہوں نے میرے آرڈر کر دیے اس طرح کہ میں کام یہاں کروں گا, تنخواہ اسی محکمے سے, یعنی ڈیپوٹیشن میں دوسرے لفظوں میں آرڈنری اس طرح کرے گی. اس وقت آپ کی پوسٹ کیا تھی؟ ڈیٹا انٹری آپریٹر, نہیں جونیئر کلرک, ایل ڈی سی. اچھا اس کے بعد پھر جناب وہ یہ کہ جب انہوں نے مجھے وہ سیکٹری نے, وہ ایڈمنسٹریٹر نے, وہ بار بار مجھے بلایا آؤ, تو میرا آرڈر جب ہوگی پھر وہ بلا تو نہیں سکتا تھا, لیکن انہوں نے لیٹر لکھنا شروع کر دیا کہ اس کو واپس بھیجو. تو وہ رفیع بٹ صاحب جو تھے اللہ تعالیٰ ان کو جنت جگہ دے, وہ بہت نفیس انسان تھے. بڑا ان سے انہوں نے میرے ابتدائی استاد بھی ہوئے, وہ اور ایک شیر محمد کھوکھر صاحب وہیں اسٹینو تھے, لیکن زیادہ تحفظ مجھے رفیع بٹ صاحب نے دیا. وہ رفیع بٹ صاحب چیئرمین کے پاس گئے, انہوں نے میرے آرڈر ہی وہاں کرا مستقل وہیں پہ کروا, مستقل آرڈر کر دیا. اب وہ جو سیکٹری تھا نا, وہ کیا واپس لانا چاہ رہا تھا مجھے. تو جب میرے آرڈر ہو گئے تو اسے میرے کزن جس کے تھرو میں تھی اسے گلا کیا کہ اب دیکھو ہم نے اسے لیا تھا تو یہاں چلا گیا وہاں چلا گیا, تو میرا کزن مجھ سے ناراض ہو گیا. اچھا ہوا یہ سارا کام سرکاری طور پہ تھا, اس میں کر دو, میری کوئی مطالبہ نہیں تھی, لیکن میں چاہتا یہ تھا. ہاں کیونکہ یہ تنگ کر رہے تھے تو آپ چاہتے تھے کہ تو چلے. اور وہ جو ہے نا پھر کافی عرصہ مجھ سے ناراض ہے, بلکہ میں نے آپ اس سے رہا, لیکن میں وہاں چلا گیا. پھر اپنا جونیئر کلرک تھا تو غلام دین اشائی صاحب جو تھے سیشن جج, اور وہاں نیا نا وہ محکمہ بنا تھا. ایک میں تھا, ایک رفیع بٹ صاحب تھے, ایک سیشن جج صاحب تھے, اور ایک شیر بند کھوٹر صاحب. 4 بندے تھے. ایک کانٹینٹ تھا راجہ رحمت. 5 بندے اس پورے محکمے میں ہوتے, اور 8 کے 10 گاڑیاں تھیں. تو بڑا اچھا وہ سسٹم تھا وہاں پہ. ایسا وہاں جاب کیا آپ نے؟ وہاں پھر ہوا یہ نا کہ جو غلام دین اشائی صاحب نے کوئی اپنے وہ جو تھا نا سسٹم ادھر کا, سیشن جج بھی تھے نا وہ, تو انہوں نے مجھے کچھ ٹائپنگ کے لیے دیا کام. تو وہ مجھے کہنے لگے یار یہ مجھے 1 ہفتے کے اندر چاہیے. میں نے وہاں دن رات لگا کے نا 3 دن میں وہ کھولا. ہاں جب وہ میں گیا نا رفیع بٹ صاحب کے پاس, تو میں نے کہا جی میں نے تو مکمل کر لیا ہے. تو وہ اسے دیا نا, تو اس نے سارا پڑھا. چیک کرنے کے بعد جو تھوڑا بہت ہی غلطیاں تھیں نا اسے دوبارہ ٹھیک کرا. اس کو تو دوبارہ ٹائپ کرنا پڑتا تھا پیج, آج کل تو ہو گیا. باقی وہ میں نے دوبارہ وہ ٹائپ کر کے اس کے دیے نا, تو وہ جب گئے نا انہوں نے کہا جی بچہ بڑا محنتی ہے, دیکھو جی کر دیا. میں نے کہا اچھا تو اس کو میں کیا کروں, کیا دوں اس کو. انہوں نے کہا جی یو ڈی سی سینئر کلر کی ویکینسی خالی ہے, اسے پروموٹ کر دو. ایل ڈی سی یو ڈی سی ہوگا, اس نے وہی مجھے فوراً پروموٹ کر دیا. صحیح ہے. اچھا اس زمانے میں پھر میرپور میں مشہور ہو گیا کہ بہت اچھا ٹائپسٹ ہوں, اردو اور انگریزی دونوں کا. اچھا وہ اردو تو مشکل ہوتی تھی, زیادہ اردو مشکل ہوتی تھی, اردو اور انگلش دونوں کا میں مشہور ہو گیا کہ بہت بڑا ٹائپسٹ. اس کچہری میں ڈی سی صاحب کو یا جس کو بھی ضرورت ہوتی نا وہ مجھے بلاتا تھا. تھوڑا یہ ہوا کہ میرپور بورڈ میں ان کو کوئی کام کی ضرورت پڑ گئی, تو انہوں نے ہمارے ایجوکیشن بورڈ میں جو ہے جی, انہوں نے ہمارے جو تھے نا سیکٹری نہیں وہی رفیع بٹ صاحب, ہاں انہوں نے کہا جی کہ ہمیں کوئی ٹائپ کرنے جو بندہ چاہیے. انہوں نے کہا لے آؤ آپ سامان لے آؤ, ہمارے پاس ہے بندہ ٹھیک ٹائپ کر دے گا. وہ اس وقت صدیق صاحب سے صبح مجھے نام یاد ہے, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ زندہ ہے تو زندگی دے, اگر فوت ہو گئے تو جنت فردوس میں جگہ دے. وہ آئے, وہ میرے ساتھ بیٹھ کے کام کرتے رہے. کرنے کے بعد انہوں نے یہ کہا یار تم اسٹینو, میں کہا جی یہاں جونیئر کلر کو تو میں اسٹینو نہ بھرتی کروا دوں. بول رہے میں نے کہا کروا دو. اسٹینو کے لیے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا, شارٹ ہینڈ کی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, ٹائپنگ کی بھی ہوتی ہے. لیکن میرپور میں یہ تھا نا کہ وہاں شارٹ ہینڈ نہ بھی ہوتا تب بھی ہو جاتا تھا اسٹینو, لیکن میں تھوڑا بہت جانتا تھا, اتنا ایکسپرٹ نہیں تھا. معمولی وہیں جو سیکھی تھی اس کے بعد چھوڑ دی, پھر کی نہیں, تو اس لیے نہ ہونے کے برابر تھی. لیکن بعد میں مجھے اسٹینو کی آفر کر دی.
اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے. غالباً یہ جون کی کوئی تاریخ تھی 24-25. اس نے مجھے بلایا آپ صبح آؤ سیکٹری کے پاس. میں چلا گیا سیکٹری کے پاس. سیکٹری کے پاس گیا, سیکٹری نے میرا انٹرویو لیا کرنے. تو مجھے جو استاد نے کہا وہاں اس نے کہا یہ پھنسے ہوئے ہیں, انہیں بننا چاہیے کام کے لیے, تو تم ایسا کرو کہ شرط رکھو کہ مجھے 2 انکریمنٹ ایڈوانس دو تب میں آؤں. اچھا وہ میں نے کہہ دیا. تو اس جیسے ہی میں نے کہا سیکٹری نے کہا ٹھیک ہے دے 2 روپئے. دوسری بات ہی نہیں کی. تو یعنی 180 بیسک تھی اس وقت, تو 10 روپئے انکریمنٹ تھی, تو 200 روپیہ میری بیسک ہو گئی. یعنی وہاں میری تنخواہ تھی 250 روپئے. 225 تنخواہ پہلی تھی. اسی زمانے میں 25 روپئے اناؤنس بڑھ گیا تھا, پٹو صاحب کا دور تھا, 250 ہوگی. تو جب وہاں میں گیا تو 418. اچھا ڈبل ہوگی تنخواہ. ڈبل ہوگی تنخواہ. وہاں پہ ہاؤس ریٹ بھی زیادہ تھا, میڈیکل بھی زیادہ تھا. تو وہاں میں یہاں میڈیکل نہیں تھا, وہاں میڈیکل بھی تھا, پھر بونس بھی تھے. بونس سال کے بعد بونس ملتا تھا, سال کے بعد بونس ملتا تھا, 3 مہینے کے بعد, 3 مہینے کے بعد. 6 مہینے کے بعد ایک ملتا. میرا 3 ملتے تھے وہاں, بعد میں وہ 3 مہینے کا ہو گیا تھا, 3 مہینے. تو وہاں پھر وہ تنخواہ بھی زیادہ ہوگی, ٹول بھی ٹھیک ہوگی. تو ٹول ٹیکس ایم ڈی اے میں بہت تھی, وہاں بھی پبلک ڈیلنگ تھی اچھی تھی, لیکن یہاں ذرا ٹھیک ہو گیا سر. تو اس طرح پھر وہاں سروس کرتا رہا. پھر وہ جیسے ہی جاب لگی تو پھر شادیوں کا بھی سلسلہ بھی چل پڑا. تو والدین نے پھر مجھے پوچھا بھی آپ نے شادی کہاں کر رہی ہیں؟ شادی کا کیسے, کوئی پسند کی شادی آپ کی ہوئی تھی یا کی نہیں, بلکہ میں آپ کو ایک دلچسپ بتا دوں. یہ میرا یہ جو بات ہے نا, یہ گنز بک کا ورلڈ ریکارڈ ہونا چاہیے کہ میں دنیا کا واحد بندہ ہوں جس نے اپنی دلہن کو شادی کے 5 دن بعد پہلی دفعہ دیکھا تھا. مطلب کہ نکاح کے بعد بھی آپ نے 5 دن شادی کے بعد باقاعدہ بارات کی 15 جولائی کو واپس آئی. 16 جولائی کو ولیمہ تھا, 17 جولائی کو وہ جو مکلاوہ کہتے ہیں وہ گیا, 21 جولائی کو مکلاوے میں آپ ساتھ نہیں گئے؟ ساتھ گیا ہوں نا, لیکن پردہ کرتی تھی نا بیوی اپنے شوہروں سے, نہیں ہوتی تھی تو وہ پردہ کرتی تھی, وہاں بھی انہوں نے مجھ سے پردہ کیا. تو 21 جولائی کو جب ہم واپس آئے تو پھر گھر آ کے پہلی دفعہ دیکھا. پہلی دفعہ. اچھا کرے. تو رشتہ کیسے ہوا آپ کا؟ رشتہ میرے والد صاحب جو ہے نا, وہ ان کے ایک ماموں تھے, وہ کوئی بھی کام ان کے مشورے کے بغیر نہیں کرتے تھے. تو انہوں نے رائے دی تھی کہ یہاں سے رشتہ کرو. والد صاحب میرے کوئی اور جگہ کرنا چاہتے تھے. اب چونکہ جس جگہ کرنا چاہتے ہیں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, کیونکہ اب وہ بھی بوڑھی ہو گئی ہیں, تو خواہ ہماری عمر میں اب میں بتاؤں کہ اس جگہ شادیاں کرنا چاہتے ہیں وہ مناسب نہیں ہے. والد صاحب کہیں اور جگہ کرنا چاہتے تھے. تو میں نے والد صاحب کو یہ کہا تھا کہ بھائی آپ شادی جہاں سے مرضی کرو, لیکن مجھے کل گلہ نہیں کرنا کہ یہ آپ کی بہو نے بیوی نے یہ کہا دی ہے, وہ یہ مجھے گلہ نہیں کرنا جہاں سے مرضی کر. تو پھر اتفاق سے وہاں ہماری شادی ہو گئی, اللہ کے شکر ہے بڑی اچھی گزر رہی. پھر وہ یہ پنڈی بورڈ بن گیا. اچھا پہلے میرپور بورڈ میں تھے, پھر جب پنڈی بورڈ بنا, پنڈی بورڈ سرگودا بورڈ سے الگ ہوا نا, پنڈی بورڈ بن گیا. تو یہاں بھی بس یہ عجیب سے ہی میرے ساتھ زندگی میں ہوتا رہا. مجھے دوستوں نے کہا کہ یار تم جاؤ ذرا جا کے سیکٹری سے بات تو کرو, ملو تو صحیح. میں آ گیا. کزن تھے ہمارا راجہ یسین صاحب, اپنے کارگر والے زمان کے بھائی, کزن میرے بنوئی کے بھائی تھے نا, ان کا میرا بڑا پیار تھا, یہ مجھ سے بہت پیار کرتا تھا. آج تک بھی, ابھی تک بھی وہ ہم بڑا احترام کرتے ہیں ایک دوسرے کا. اب وہ بھی ضعیف ہو گیا, وہ بھی چل پھر نہیں سکتا, میں بھی ضعیف ہو گیا ہوں. اب ہماری ملاقات کم ہوتی ہے, ورنہ پہلے ہم تقریباً 1-2 دن بعد ضرور ملتے تھے. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا یار ادھر میں بورڈ کوئی دفتر بنا, چلو میرے ساتھ. انہیں سائیکل میں مجھے بٹھایا, پوچھتے پوچھتے اب 6 روڈ میں. کیسے یاد آیا کہ آپ نے کبھی سائیکل وغیرہ نہیں چلائی ابھی تک؟ سنا ہی ہے کہ آپ کے پاس کوئی گاڑی کوئی بائک نہیں. سائیکل میرے پاس تھی, موٹر سائیکل تھی, سائیکل تھی ایک, لی تھی میں نے 250 روپئے کی زمانے, وہ چوری ہو گئی تھی. اس کے بعد میں نے خریدی ہی نہیں. جو سائیکل جو ہے نا وہ کارپوریشن کے دفتر میں نلکے نئے لگنے شروع ہوئے, تو گئے وہ نلکے کی درخواست دینے, تو اندر گئے تو واپس دینے کے بعد سائیکل چلے گی, سائیکل اس کی درخواست دی, سائیکل کی بھی دی نا. پھر غصے میں آ گاڑی. بس یہ تھا کہ دفتر میں جب میں تھا نا پنڈی میں, تو وہ شاید اسے استعمال کرتے تھے, اور پبلک کی سائیکل وہ تالا ہی توڑ دیا انہوں نے. پہلے اجازت لیتے تھے, جب تالا ٹوٹ گیا اجازت بھی نہیں لیتے تھے. میں نے کہا چلو جان چھوٹ کی, میں سے گیا ان لوگوں کو. اچھا پھر آپ ادھر سے پنڈی بورڈ گئے, کزن آپ کو لگے گئے. ہاں پھر ہم نے سیٹ صاحب کے پاس چلے گئے. سیٹ صاحب نے مجھے کہا کہ جناب ہمارے پاس ویکینسیاں ہیں اور ہم نے وایا پراپر چینل لینی ہے, آپ جائیں اپنا امپلائمنٹ ایکسچینج ایک دفتر ہوتا تھا اس زمانے میں, یہ ڈوک چراغ دین میں تھا, آپ وہاں جائیں. وہ پھر سائیکل پہ ہم دونوں وہاں چلے گئے. انہوں نے مجھے کہا جی آپ درخواست دو, فارم دیا, درخواست دو, سارے وہاں فارم دے دی. انہوں نے مجھے کہا جی کہ 25 تاریخ کو آپ نے انٹرویو ٹیسٹ لینے کے لیے آنا ہے. 25 جولائی کو غالباً, اور یہ سن کون سا تھا؟ سن 1978. اچھا پھر جناب اپنا 1978 میں آپ کی شادی ہو چکی ہے, 70 میں شادی ہوئی تھی نا,
70 में 15 जुलाई 70 को शादी हो चुकी थी और ये जुलाई की बात कर रहा हूँ 78 की, यानी 1 साल तकरीबन बाद। तो मैं फिर अपना दरख्वास्त दे के चला गया, फिर वो आ गया उस तारीख को आ गया जनाब। तो मुझे बड़ा तकबर था कि मैं तो एक्सपर्ट हूँ, कोई मसला ही नहीं होगा, आराम से रहें। कोई नहीं मसले नहीं होगा, मैं तो इंग्लिश टाइप भी करता हूँ, उर्दू भी करता हूँ, लेकिन उर्दू में मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था क्योंकि मीरपुर में था ही उर्दू, इंग्लिश नहीं थी। इंग्लिश नहीं सुना जो ज़िया साहब ने ऐलान किया था ना कि उर्दू नहीं कि उर्दू राज की थी ना, ज़ाक शिबी ने सरदार क्यूम साहब थे, उन्होंने उसी को इम्प्लीमेंट कर दिया है अदालतों में, दफ्तरों में। अदालतों का तो मुझे पता ही, लेकिन दफ्तरों में उर्दू शुरू हो गई थी सारे दफ्तरों में। तो वो फिर मुझे तो ये था कि मैं तो एक्सपर्ट, मेरा तो कोई मसला नहीं होगा। जब वो वहाँ गए तो मैंने वो बोर्ड के रेफरेंस से कुछ 2-4 लोगों से राह रस्म बनाने की कोशिश की, तो वो लोग भी जब मुझे मैं पता चला ये बोर्ड से आया तो फिर वो भी ज़रा रिस्पेक्ट करने लगे ये वो। तो इत्तेफाक ये हुआ कि जब अंदर वो टेस्ट के लिए हम टाइपराइटर के लिए अंदर गए, उन्होंने मुझे कहा आप कौन सा टेस्ट देंगे, मैं ये उर्दू का। जब उर्दू टाइपराइटर के पास गया तो मैं हैरान रह गया कि वो जो मीरपुर में मेरे पास बोर्ड था ना, टाइपराइटर थी, उसका डैशबोर्ड और था और कीबोर्ड ही अलग था, साथ बोर्ड ही लग। क्या वो कोई और रस्मुल खत का होगा? नहीं, वो रस्मुल खत यही था, लेकिन इस अंग्रेज पे अलफ आता था। हाँ वो ठीक हो गया, समझ गया। वो फोनेटिक कीबोर्ड होता है, इस तरह अरेबिक कीबोर्ड होता है, वो कीबोर्ड ही अलग था। इस तरह हो गया। अब मैं वहाँ पे एक लफ्ज भी नहीं लिखता आजकल। तो वापस आया तो वहीं डॉक्टर अपना मेरा एक मुंह बोली बहन थी, उनके मियाँ वकील थे, वो उस वक्त रेडियो पाकिस्तान में थे, यूनियन के सदर थे। मैंने कहा चलो आया हूँ तो उसी को जाके मिल लूँ बहन को ही। अब उसको मिलने के लिए गया तो उस बड़े प्यार से मिली, उसने वो मेरे लिए सेवियाँ मंगवाई, अंडे मंगवाए, गर्मी का मौसम था लेकिन उन्होंने मंगवाई, पकाने लगी। तो मैं वहाँ बड़ा परेशान लेटा, मैंने अपने फाइलें यहाँ छपाई हुई थी। अच्छा, वो जो आप इंटरव्यू के लिए चीजें से लेके आते हैं। अच्छा, मैं परेशान हो गया ना बैठा, तो अचानक ही मुझे ख्याल आया कि यार मैं इंग्लिश टाइप ही तो जानता हूँ, ट्राई तो कर लूँ ना, शायद हो सकता है मुझे पता तो चल जाए ना टेस्ट किस किस्म का होगा। सही है। बस ये ख्याल आया तो मैं जब खड़ा हो गया। वो बहन के ने क्या लगे, मैं आया आधे घंटे बाद। उन्होंने कहा भाई क्या बात है, अब हुआ क्या है, आप यकला थी, ये क्या हुआ क्या हुआ? मैं कहा जी मैं आ रहा हूँ, मैं उनके साथ भागना शुरू करके वहां से आप फिर बोर्ड में वापस भागता भागता जब आया ना तो आखिरी बैच इंग्लिश का अंदर जा रहा था। तो अरशद साहब थे, अल्लाह ताला ने जनसीब किया उस वक्त पीयूडी चेयरमैन। मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा जी मैं इंग्लिश का टेस्ट देना चाहता हूँ। मैंने कहा चलो दे लो। अच्छा, अब जब इंग्लिश का टेस्ट देने के लिए बाहर निकला ना, गया तो उन्होंने दिया। तो सारा टेस्ट देने के बाद जब मैं खड़ा हुआ ना जल्दी में, मैं देखना चाह रहा था कि इन बाकियों ने कितना कुछ लिखा हुआ है। मैंने देखा कि जितने भी बाकी थे ना, किसी ने 4 लेने, किसी ने 5 लेने, किसी ने आधा सफा किया था, मैंने पूरा सफा किया। अब आ रहा था ये भी थी ना, मशीन में मैं टाइप करता था ना, यार भी मुझे वही मशीन। असल में जो इंग्लिश की टाइपिंग है ना, उसका कीबोर्ड एक ही है, पूरी दुनिया में एक ही है। मशीन भी ओलंपिया थी वहाँ पे, सही जाओ, यहाँ भी मशीन होती तो फिर भी थोड़ा फर्क मुश्किल हो जाता है। प्रैक्टिस यहाँ पे। सही। तो अब मैंने सोचा कि ये जो 10-15 बंदे हैं ना, इनमें तो मेरा सबसे ज्यादा है। ठीक है। बाकी पहले जो हो गया उनका पता नहीं, बाकी मुझे उम्मीद ही थी, बिल्कुल 0% उम्मीद नहीं थी। उर्दू से आप स्टार्ट हुए थे। मैंने कहा ये इंग्लिश मुझे आती ही नहीं। तो अब मैं जनाब ना, वो जो दोस्त थे ना जो बनाए जी, उनको कहा, मैंने कहा यार मेरा यहाँ चांस नहीं है तो मैं फिर जाता हूँ, वो बहन है मेरी तो उसके बाद। अच्छा, अब जनाब हुआ ये कि कुछ लड़कों ने शोर मचा दिया। इंटरव्यू दूसरे दिन था। अच्छा, उन्होंने शोर मचा दिया, हम जो सरगोदा से आए हैं, फैसलाबाद से आए हैं, हम दूर दूर से हैं, हम कल कैसे आए हैं, कल कैसे आएंगे, इंटरव्यू भी आज करें। इंटरव्यू आ रही है। वो शक्ति आया जब वो काफी 1.5-2 साल था, उन्होंने कहा ठीक है जी आज ही लेते हैं। उन्होंने मार्किंग करो जी इनकी पेपरों की, मार्किंग शुरू कर दी। अब मैं फिर उनसे मिल मिला के ना जा रहे हैं आपके, चलने लगा। अच्छा, चलने लगा जनाब, तो इतनी स्पीड से बारिश आई कि बाहर निकला मशहूर हो गया। अच्छा, मैं रुक गया, मैं फिर रुक गया आप। बड़ी देर के बाद बारिश रुकी, तो बारिश रुकी जनाब, तो मैं फिर ना इतनी देर में मार्किंग हो रही थी, वो वतन पेपर चेक कर रहे थे। अच्छा, वो मार्किंग एंड हो गई थी। अच्छा, अब देखो किस्मत थी, मेरा वहां पे रिजल्ट लिखा हुआ था, तो मैं मायूस हो गए, बारिश रुकी तो बाहर निकल पड़ा। बाहर जब चला तो मैं अभी मई रोड क्रॉस ही किया ना 6 रोड से। अच्छा, उस वक्त 6 रोड में था पिंडी बोर्ड जो है ना, 6 रोड पे ये में। तो जब मैं वहाँ 6 रोड में दफ्तर आया, बोर्ड का 6 रोड में ही है, कोठियाँ बदलते रहे आगे पीछे, लेकिन बोर्ड यही रहा है, 7 रोड 6 रोड सलीकी चौके थी। अब जनाब जिस वक्त मैं वो क्रॉस कर रहा था, मुझे पीछे से आवाज़ आई शबीर 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 की। मैंने कहा नहीं शबीर हूँ, मुझे तो नहीं को बुला रहा। जब मैंने देखा तो पीछे से वो एक बंदा भागता आ रहा है,
انہیں کہا "اوئے، تم ٹیسٹ میں پہلے آئے اچھا جتنے میں انگلش میں بھی پہلے نمبر پہ آئے 150 بچے میں سے میں پہلے ٹیسٹ میں آیا ہوں اچھا اس نے کہا تم پہلے نمبر پہ تمہارا انٹرویو ہوگا تم نے نہیں جانا اچھا آپ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں خود اندر جا کے چیک کر کے آیا ہوں ٹیسٹ سے میں جس بہو کو جاننے والا تھا آپ کا وہ بھائی واقعہ بنایا تھا بورڈ کے تھا جن کے ساتھ بات چیت کی ہوئی جنہیں آپ بتا کے آئے تھے کہ میں جا رہا ہوں سے بورڈ کا تھا نا وہ تو بورڈ کا حوالے سے تھوڑی بہت ریکارڈ کرنا شروع ہوگی سے اس نے کہا جی میں میرٹ لسٹ دیکھ کے آیا ہوں تمہارا میں نے نظر دیا ہوگا شبیر احمد عالم دی نہیں ہے نا میں کہا شبیر احمد عالم دی تھی کہنا بس تم جاؤ نہیں رکو اب میں وہاں سے پھر واپس آ گیا آگے بیٹھا جناب تو بڑا پریشان کہ اللہ یہ کیا سسٹم ہوگا یہ کیسے میں ہو سکتا ہوں جب انٹرویو شروع ہے سب سے پہلے نمبر میرا بلایا میں اچھا جب میرا نمبر پہلے بلایا تو مجھے یقین ہو گیا کہ میں مطلب ٹاپ کیا میں نے ٹائپنگ میں پہلے نمبر پہ آیا ہوں کیونکہ ٹیسٹ میں نے آخر میں دیا تھا سب سے جی آخری بیچ ماریا تھا سن اب جناب یہ تو وہاں سیکٹری کنٹرول 4-5 ٹیم تھی بیٹھی ہوں اچھا انہوں کا پہلا سوال یہ تھا جی کہ آپ کو جاب کرتے ہو میں کہ جی کرتا ہوں تو کہاں کرتے ہو میں نے کہا جی پنڈی بورڈ میں میرپور بورڈ میں اچھا وہاں میرا 8 اسکیل تھا 8ویں اسکیل پہ تھے آپ یہاں میں 5ویں اسکیل میں آ رہا تھا اچھا سب سے پہلے ان کا اعتراض یہ تھا کہ لوگ ترقی کرتے ہیں تو آپ واپس گوا رہے ہیں لوگ اسکیلوں کی آتے ہیں یہ میرپور گجرات بورڈ سے ہے نا سرگودا بورڈ جب پنڈی بورڈ بنا ہے نا تو وہاں 7ویں اسکیل کے لیے 5ویں کے لوگ بندے آئے ہیں وہاں پہ ٹھیک تو آپ جو ہے نا 8ویں سے 5ویں میں آ رہے ہیں میں نے کہا جی میری مجبوری ہے میں یہاں رہا کیا مجبوری ہے میں کہ میرے والدین یہاں رہتے ہیں سارے یہاں رہتے ہیں میں بھائی یہاں ہے میری بیوی یہاں ہے تو میں وہاں اکیلا رہتا ہوں اچھا جب وہ میں نے بیوی اور گھر کا کہا نا آپ کو مکان جا میں کہ میرا مکان ہے میرے پاس بھی جا رہائش میری یہاں کی ہے بس میں وہاں جا آپ کے نہیں سٹی میں تو اس طرح مطلب ہے باہر کیا وہ میرے انٹرویو میں بھی انہوں نے کچھ 15 منٹ کا انٹرویو بڑے سوال جب یہ وہ مطمئن ہو گیا ان کی انٹرویو سے کچھ اتنے مبارک بات تو نہیں تھی لیکن شاید ہم بتا دیا کہ بس سلیکشن ہو گیا تھا آ گیا اب آیا تو میں گھر آیا میں نے اب وہ بہن بھائی کے بچے کو وہ جو سوئیاں وغیرہ تھی وہ وہیں چھوڑا لوگ لیٹ ہو گئے نا 6 بج شام سے شام شام کے 6 بج گئے انٹرویو بھی اسی دن ہوا ٹیسٹ بھی اسی دن ہوا ہے اب میں گھر آیا گھر آ کے والد صاحب کو بتایا جی میں تو فرسٹ آیا ہوں اچھا نہیں پوری بات سنائی والد صاحب بڑا خوش ہے والدہ بھی بڑی خوش ہوئی بیوی بڑی خوش ہوئی سب سے زیادہ بیوی خوش ہوئی چلو واپسی آ گئی نا سر اچھا اب جناب میں نا صبح 26 تاریخ کو 26 جولائی کو میر پر چلا گئی اچھا تو نہیں 2 دن میں رہا 25 سے 2 دن میں رہا چاہوں میں ان کے پاس انہوں نے 26 کو گیا نا نہیں 25 کو ٹیسٹ ہوا نا 25 میرا خیال تو 26 کو میں گیا تو انہوں نے کہا تم سلیکٹ ہو چکے ہو چیئرمین آئے گا دستخط کرے گا تو آپ کو آڈر جاری ہو جائیں گے تو آپ پہلے نمبر آپ ہو گیا سلیکشن ہو گئی میں مطمئن ہو گیا میں 3 دن یہاں پہ رہا وہ روز ہی تنخواہ جائیں مجھے روز کے چیئرمین نہیں آیا تھا کبھی سیکرٹری نہیں ہے میں کہ یار ایسا نہ ہو کہ جو میں ادھر سے بھی جاؤں ادھر سے بھی جاؤں میں چپ کر کے واپس چلا گیا میں نے کہا چلو دیکھیں گے میں والد صاحب کو بتا دیا میں نے کہ جی ایسا نہیں کہ وہاں سے بھی جاؤں خیر پھر میرا خیال ہے 10 اگست کو والد صاحب میرا لیٹر لے کے گئے وہاں پہ لیٹر آ گئے نا گھر میں ٹھیک ہے لیٹر لے کے خود آئے وہ اس وقت فون سن والا سلسلہ تو نہیں لیٹر بیٹھا کے آئے نا گھر میں اچھا ٹھیک تو والد صاحب پھر مجھے میرپور سے فون تو تھا لیکن وہ مجھے خود چلے گئے میرپور اب دفتر میں استعفیٰ دینا تھا اب مجھے ڈر تھا کہ یہ مجھے ریلیو نہیں کریں گے کیونکہ ان کے پاس بھی پتا کام تھا ادھر امتحان شروع ہونے والا تھا میں ادھر تھا بڑی پرابلم میں بتا اب میں سیکرٹری کو اعتماد میں لے لیا میں نے کہا سر اس طرح مجھے تو پنڈی میں جاب ملی ہے حالانکہ میں 8ویں میں سے 5ویں میں جا رہا ہوں لیکن پلیز آپ ریلیو نہ کریں مجھے آپ ریلیو کریں میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ اگر چیئرمین کو پتہ چل گیا وہ ریلیو نہیں کرے گا امتحان ہمارا سر پہ میں کہ سر کچھ کروں گے مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر میں زبردستی چلے گا تو پیچھے انہوں نے لیٹر لے دیا نا پھر مسئلہ ہو جائے گا میں ان کو راضی کر کے آنا چاہتا تھا باقی وہ سیکرٹری کو جب میں صحیح بات بتا دی نا تو سیکرٹری کی ہمدردی میرے ساتھ ہو گئی اس نے پھر میرے نوٹ لے کے نا آدھے مہینے کی تنخواہ ضبط کر لی اور مجھے انہوں نے کہا جی کہ وہ 1 مہینہ پہلے نوٹیفکیشن دینا ہوتا ہے نا کہ کہا نا استعفے وہ مہینے کی تنخواہ تھی نا انہوں نے مجھے آدھی تنخواہ مجھ سے ایڈوانس نوٹس پیریڈ کی جو ہے نا وہ کار کے مجھے ریلیو کر دیں اب مجھے رول ریگولیشن کا نہیں پتا تھا نا اگر تو میں 10 تاریخ کو وہاں سے ریلیو ہو کے 11 کو جوائن کر دیتا نا تو میری وہ ساری سروس یہاں کاؤنٹ ہو جاتی لیکن مجھے رولز کا نہیں پتا تھا میں آرام سے 10 کو وہاں لیو ہوا 11 کو اپنے رشتے داروں کو ملنے چلا گیا ساروں کو بتایا جی کہ میں جا رہا ہوں مل کے 12 کو میں واپس آیا تو 13 کو میں جانے کے لیے گیا تو 2 دن کا گیپ پڑ گیا پھر یہاں سے نئے سرے سے شروع نئے سرے سے
اچھا ادھر میرپور آپ نے کتنے عرصہ جاب کی تھی؟ بس تقریباً 3.5-4 سال. 3.5 سال، مطلب کہ جو آپ کی ریٹائرمنٹ ہوئی وہ 3.5 سال لیٹ ہوئی؟ وہ نہیں لیٹ نہیں ہوئی تو ایج بھی ہے. اچھا وہ سروس شامل ہے. سروس شامل نہیں ہوئی؟ سروس شامل نہیں ہوئی تو ایج تو مطلب 60 بھی ہوئی ہے نا. صحیح ہے. پھر پنڈی بورڈ میں آ کے آپ ایز اے LDC 12 آپ تو پھر یہاں سے ترقی کا سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ ایسے ہوا کہ سب سے پہلے تو میرے ساتھ بڑی یہاں پہ بیڈ لک ہوگی کہ یہاں نیا بورڈ بنا تھا نا, کام بہت زیادہ تھا اور بڑا ٹیکنیکل کام تھا, اور میٹرک برانچ, انٹر برانچ, 2-3 برانچیں ایسی تھی جہاں پہ بہت سخت کام تھا, سخت کام. اور جو بے وسیلے لوگ تھے نا وہ ان برانچوں میں ہوتے تھے, اور جو بیگ تھی جن کی یا اپروچ والے تھے وہ دوسری برانچ. وہ آسان کام تھا وہاں. یہ برانچیں جو تھی نا, یہ تو جب امتحان شروع ہوتا تھا 1 مارچ کو, تو جو پنڈی کی جاب ہوئی تھی اس میں آپ کی کسی قسم کی کوئی سفارش کوئی میرٹ پہ سارے, کیونکہ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ میرٹ میں سائڈ کریں گے. وہ نیاز عرفان صاحب تھے بڑے, وہ تو مذہبی, وہ تو آیت الکرسی سنتے تھے, نماز سنتے تھے, نماز جنازہ بھی سنتے تھے. وہ بڑے ایماندار بڑے دیندار بندے تھے, انہوں نے بڑا سیفٹی کیا. تو پھر اسی طرح میں یہاں وہ میٹرک برانچ میں ٹرانسفر ہوگی. نہیں, میری برانچ آڈٹ برانچ میں ہوگی. تو آڈٹ میں تو دشمنیاں ہوتی ہیں. پہلے ایڈمن میں برانچ ہوئی نا. صحیح ہے. اچھی ٹائپ جانتا تھا نا, تو وہ ایڈمن اپنے پاس رکھ لیا نا, وہاں ہو گیا. اچھا پھر کچھ مہینے کے بعد مجھے سیکٹری صاحب کے پرسنل اسٹاف میں چلا گیا. پھر کچھ مہینے کے بعد آرڈر اسکیل آپ کا وہی رہا ہے, لیکن آپ آرڈر افسر کے پاس چلا گئے. اب آرڈر افسر کے جانے کے بعد نا وہ میٹرک برانچ نے کہا جی ہمیں کوئی بندے چاہیے, تو مجھے پھر میٹرک برانچ میں بھیج گئے. ٹھیک ہے, جہاں سخت برانچ تھی, جہاں کام زیادہ تھا وہاں کام زیادہ, باقی میں ذہنی طور پہ تیار تھا. ٹھیک ہے, آپ نے میرپور میں بھی کام دیا ہوا تھا, اس کے مسئلہ نہیں تھا. نہیں, وہاں میں ٹائپ کا کام کرتا رہا نا. اچھا, یار فائلوں کا کام بھی آ گیا, باقی سارا آ گیا. ٹھیک. تو یہاں بیل لک یہ ہوگی کہ میرا خیال ہے 2 یا 3 جب امتحان کا دن تھا, پر رشتہ تو لوگ بھاگ رہے تھے, کوئی میڈیکل بھیج رہا تھا, کوئی فوت کی بانا. تو جو ہمارا برانچ افسر تھا وہ بڑا سخت ناراض اور بڑے غصے میں رہتا, بڑے جو چھٹی بھیجتا تھا اس پہ بڑے وداؤٹ پہ چھٹی بڑے سخت طرح مارکس لے کے ایڈمن کو بھیجتا تھا. تو مجھے آڈٹ افسر صاحب نے نا, وہ جن کے پاس سے میں آیا تھا, انہوں نے بلایا مجھے. انہوں نے کہا یار میں نے میرپور سے گاڑی خریدی ہے, تو آپ چونکہ میرپور میں رہے ہو تو یہ جاؤ تو وہاں سے ٹوکن منگوا کے دو. میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں, لیکن آپ ڈار صاحب ہمارے برانچ افسر تھے, میں نے کہا آپ ڈار صاحب کو فون کر دیں, وہ مجھے اجازت دے دیں. کہتے یار تم چلے جاؤ. میں نے کہا جی چلا جاؤں گا تو وہ تو میرے خلاف رپورٹ کر دیں گے. انہوں نے کہا نہیں یار وداؤٹ پہ کر دے گا نا, میں تمہیں پیسے دے دوں گا. اچھا, میں کہا سر وداؤٹ کی بات نہیں ہے, ریکارڈ خراب ہوگا. تو مجھے کہا اچھا تم جاؤ. اچھا میں مطمئن ہو گیا کہ یہ ڈار صاحب کو فون کریں گے. انہوں نے ڈار صاحب کو فون نہ کیا, میں دیکھتا رہا, کوئی فون نہ کیا. میں کام بھی نہ کیا اس لحاظ سے کہ میں بھی جانے والا بھی. کرتے جب 4 کا ٹائم ہو گیا, میں نے پتا کہ آرڈر افسر تو چھٹی کر گیا. میں نے کہا یار جو انہوں نے مجھے بتایا نہیں. خیر وہ دوسرے دن میں صبح سویرے آ گیا. تو میں نے کہا سر مجھے آپ نے بتایا نہیں, میں نے آپ کو کہا چلے جاؤ کام کرو میٹرک برانچ. میں نے کہا سر تو ٹوکن کر دو, میں اور بندہ بھیج دیے غصے میں. اچھا ناراض ہو گیا, ناراض ہو گیا. اب واپس میں میٹرک برانچ میں آ گیا. وہ کوئی مہینہ تھا غالباً, کوئی پتہ نہیں کون سا, لیکن دسمبر میں اینول کانفیڈینشیل رپورٹ لکھی جاتی ہے. تو میں ان کے پاس 3 مہینہ رہا تھا. تو انہوں نے وہ کانفیڈینشیل رپورٹ میں کھانا ہوتا ہے فٹ فار پروموشن, انہوں نے لکھ دیا ناٹ فٹ فار پروموشن. مطلب وہ بڑا غصہ اس پہ, غصہ انہوں نے وہاں پہ لگا کر جو کر دیا. اب UDC جب پروموشن نہیں لگی نا تو میں وہاں پہ اگنور ہو گیا. صحیح ہے, لیکن قانون میں اگنور نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ میرا 9 مہینے کی پیریڈ ٹھیک تھا, 3 مہینے کا پیریڈ جو تھا نا وہ نکلتا. لیکن اگنور بھی نہیں کیا انہوں نے یہ لکھا کہ آپ لیٹسٹ AC لو. یہ بھی ایک بہانہ ہوتا ہے نا کمیٹیوں کا اپنا رپورٹ کرنے کے لیے. اچھا حالانکہ 9 مہینے کا پورا تھا. خیر وہ مختصر یہ کہ وہ مطلب رپورٹ کے لیے ACR کے لیے فائل دوبارہ کی کرتے, وہ میں اپلیکیشن دیتا. مختصر یہ کہ 7 سال کے بعد میرے حق میں فیصلہ ہو گیا. 7 سال تک آپ LDC رہے, جو مجھ سے جونیئر تھے نا وہ اسسٹنٹ بھی ہو گئی انچارج. اچھا, کلرک سے 1 گریڈ اوپر ہوتا ہے, اسے 10واں گریڈ یا اتنا تو اسسٹنٹ کا 11. تو وہ پھر مجھ سے اسسٹنٹ ہو گئے تھے. لیکن میں بھی پھر جب آرڈر ہوا نا میرا, تو اسی طریقے سے مطلب پہلے سینئر کلرک سے اسسٹنٹ, یعنی ساری سینئرٹی مجھے ملی. ٹھیک ہے, پیسے بھی مجھے ملے, بقایا بھی مجھے. صحیح ہے, جب آپ وہ کیس جیت گئے تو اس کے بعد ساری چیزیں آپ کو. یہاں وہ آرڈر افسر کی وہ زیادتی کی وجہ سے 7 سال مجھے بڑی جو ہے نا
مشکل کاٹنی پڑے. لیکن اللہ نے کیا ہو گیا. اس کے بعد پھر حالات ٹھیک ہو گئے. پھر اسسٹنٹ ہو گیا, انچارج ہو گیا سیکشن کا. تو پھر وہ اتنا زیادہ کام تو ہوتا نہیں تھا, سپرویژن نہیں ہوتی تھی. تو باہر کا سپرویژن بھی مشکل ہوتی ہے آج کل زمانے میں, لوگوں سے کام لینا بھی مشکل ہوتا ہے. مجھے اللہ نے بس حکمت دی تھی, کچھ مدد بھی کی. تو میں ذہنی طور پہ یہ بھی مجھے پتا تھا کہ میں بے وسیلہ, میری کوئی اپروچ نہیں ہے, کوئی بیگ نہیں ہے. دوسرا اگر کوئی کام نہیں کرتا, آپ کے پاس ہنر تھا, آپ خود بھی کرتا, اس لیے مجھے کوئی اتنا ٹینشن نہیں ہوئی. تو وہ پھر ہوتا رہا, چلتے پھر جناب میں سپرنٹینڈنٹ ہو گیا. سپرنٹینڈنٹ جو ہے یہ گزٹ آفیسر پوسٹ ہوتی ہے. اچھا, اسکیل جو ہے وہ کتنا بندہ 16 پہلے میں 15 میں ہوا نا, 15 اسکیل میں. ٹھیک ہے. سینئر اسسٹنٹ, پھر وہ گزٹ سیٹ نہیں ہوتی. پھر 16 میں جب پروموٹ ہوا نا, یہ گزٹ سیٹ تھی, پھر سپرنٹینڈنٹ ہو گیا. صحیح ہے. پھر اس کے بعد اب اسسٹنٹ کنٹرول میں 7. اس دوران جو سیاست کا بھی ایک دور تھا پنڈی بورڈ میں, کوئی مطلب کہ تنظیمی کا دور رہا ہے. اور میں تقریباً مجھے اب صحیح یاد نہیں, لیکن 4 دفعہ میں اپنے اسسٹنٹ کیڈر کے الیکشن میں بلا مقابلہ صدر منتخب ہوتے ہیں, اس گروپ کا ممبر منتخب ہوتا ہے. اچھا, 2 دفعہ, ایک دفعہ الیکشن جیت کے بھی ہوا, ایک دفعہ ہارا بھی ہوں. اچھا, 4 سال بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں, پھر ایک دفعہ جیتے ہیں اور ایک دفعہ ہارے ہیں. اس بار میں پھر وہ نیچے سے آگے نا پروموٹ ہوگی, پھر ان کو موقع دیا اب آپ, میں پھر سائڈ پہ ہو گیا, سائڈ میں ہوئے, پھر اب لیول بڑھ گیا نا. تو جو ہماری اپنی سیاست ہے, پاکستان کی سیاست ہے, اس میں بھی کوئی حصہ لیا, کبھی الیکشن لڑے آپ؟ کوئی سیاسی عزم تھا, سرکاری ملازم تو الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے, لیکن یہ ہے کہ یہ بلدیاتی الیکشن میں شوق تھا حصہ لینے کا. اور قومی صوبائی سطح پہ بھی ہم سب سے جو آپ کا فیوریٹ سیاست دان ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ یا اس دور سے لے کے اب تک, کس کو آپ زیادہ پسند کرتے ہیں؟ ایسے تو شیر شید صاحب جب نئے آئے تھے نا, اس وقت یہ بلدیات سے آئے تھے, تو ان کے مقابلے میں شیخ غلام حسین آیا تھا جو میئر رہا کسی زمانے میں. وہ بھی شیخ عشرت تھا اچھی, لیکن یہ چونکہ طالب علم رہنما تھے, اس لحاظ سے وہ دوسرا مقرر بہت زبردست. میں نے تو یہ سنا ہے کہ آپ ان کے قریبی دوستوں میں شامل تھے. اس وقت بابو صاحب ہو گئے, محمود صاحب ہو گئے. الیکشن جب ہوا اس وقت ڈوکسو میں راجہ نگور صاحب اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے, ڈاکٹر منصور صاحب اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے, مولوی فضل حق صاحب, یہ اپنا جو آج کل بڑے متحرک ناظم رہے ہیں, خالد صاحب, یہ اس وقت ہم شیر رشید کے کلوز. اچھا, خالد صاحب بھی یہ جو جماعت اسلامی کے ہیں, یہ شیر رشید صاحب کے سپورٹر تھے. اچھا, اس وقت اس دور میں اسی ہمارے گروپ میں یہ شامل تھے. اس وقت جو شیر رشید صاحب کی پارٹی کون سی تھی؟ پارٹی تو آزاد الیکشن کیا کہتے ہیں, غیر جماعتی. تو یہاں پہ اس وقت جو سیاسی شخصیتیں تھیں نا, جیسے یونس بگو صاحب تھے, ملک اشرف صاحب تھے, اور اس طرح کے جو ملک اشرف صاحب ہو گئے, بگو صاحب ہو گئے, یہ اس وقت رمضان صاحب کے ساتھ تھے. یعنی ان نون رمضان آپ جو ہوگی رمضان صاحب اس وقت نہیں تھے, اس وقت یہاں نہیں آئے تھے رمضان. ٹھیک ہے. تو یہ ہم جو ہم سارے ان نون سمجھے جاتے ہیں, ہم میں سے اگر نون تھے تو گور صاحب تھے, صاحب. اچھا, ڈاکٹر منصور صاحب اور گور صاحب جو ہے وہ زیادہ نون تھے. باقی میں خالد صاحب, ہم اس وقت بچے تھے نا, مطلب یہ 21-22-23 سال عمر تھی اس وقت خالد صاحب کی, میری بھی. تو خالد صاحب کی اس وقت جوان تھے, تو بابو ریاض صاحب تھے, محمود تھا, یہ ہم تھے. تو پھر وہ شیخ رشید جیت گیا یہاں سے بڑی لیڈ سے, میں اس کا پورا ایجنٹ تھا. اچھا, تو وہ جیت گیا بڑے لیڈ سے جیتا. تو پھر اس زمانے میں پھر شیخ رشید صاحب کے کلوز رہے. پھر اگلا الیکشن جو ہوا نا, وہ اس میں بادشی خان آ گیا. بادشی خان اور شیخ رشید کے مقابلے میں بھی آئے تھے اس وقت, مقابلے میں اس وقت شیخ رشید کے ساتھ. اس وقت میرے نقطہ نظر سے نا, اگر پنڈی کا کوئی بہترین سیاستدان تھا نا, وہ بادشی خان تھا. بادشی خان کی پوزیشن یہ تھی کہ ان کے پاس کوئی کام کے لیے جانا ہو نا, تو کوئی نہ فون کرو تو وہ فون نہیں کرتے تھے. اچھا, مثال کے طور پہ ہمارا گیس کا مسئلہ تھا, میں تھا, ملک رمضان صاحب تھے, حاجی حبیب اللہ خان صاحب تھے. حاجی حبیب اللہ صاحب یاد رہے, بہت شخصیت رہے ہیں. جی بالکل, حاجی حبیب اللہ صاحب, ان کے بیٹے گل اللہ بھی بڑا نام کمایا, اللہ صاحب نے بھی بہت نام کمایا, لیکن حاجی وہ بہت پاپولر تھے. وہ تھے, بابو ریاض صاحب تھے, ہم 5-6 آدمی وفد بادشاہ خان کی بات کی. اس وقت چودھری نثار جو ہے نا, یہ تھا منسٹر سوئی گیس کا. تو ہم نے بادشاہ خان کو کہا کہ جناب ہمیں لیٹر لکھے دو اپنے اس پیڈ پہ, ہم جائیں وہاں پہ, تو ہمارا مسئلہ حل کرو, میرے گیس کا مسئلہ نہیں ہو رہا. تو بادشاہ خان نے کہا یار بات یہ ہے
کہ یہ بات لیٹر سے کام ہونے والا نہیں ہے یا ٹیلی فونوں سے حل ہونے والا نہیں ہے. آپ ایسا کرو صبح 8 بجے یہاں آ جاؤ, میں بھی ہوں ساتھ, ہم گٹھے چلے جائیں گے. وہاں جا کے جو ہے راجہ وائد یا شیخ وائد کے استاد کا نام تھا, وہ اس وقت تھا اس ڈپارٹمنٹ میں سے. تو جب ہم یہ کہہ کے آئے تو وائد ہم آپس میں یہی سوچے تھے یار تنخواہ دیا بس. لیکن اس نے کہا تھا کہ 8 بجے آنے, ہم نے کہا کہ ہم 8 بجے پہنچیں گے. تو ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ جب ہم 8 بجے وہاں پہنچے تو بادشاہن گاڑی کے گیٹ کے پاس گاڑی کا انتظار کھول کے کھڑا تھا. اچھا, کہتے لیٹ ہو گئے یار, 10 منٹ لیٹ ہو گئے ہو. 8 بجے کا کہا تھا تو 8 بجے کہا 10 بجے تو بادشاہن وہاں کھڑا تھا. پھر اس نے ہمیں وہاں بٹھایا, ہم نے کہا ناشتہ کر کے, یہ نہیں, ہم نے کہا ناشتہ کر کے بیٹھو میں. پھر سوئی گیس کے دفتر میں لے گیا, میں اس نے بڑی اچھے طریقے سے وہاں گفتگو کی, بڑے خوبصورت انداز سے. پھر اس نے ہماری کافی مطلب اس قسم کا وہ بنا تھا بس. ٹھیک ہے, وہ جب بھی جاؤ کھڑا ہو کے ملتا سے. بڑا مطلب ہے میرے تو شیخ صاحب بھی تو تقریباً اسی طرح ہی ملتے وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہے, کم پارٹیاں بھی چینج کرتے رہے, بندے بھی چینج کرتے رہے. اچھا, دیکھتے تھے کہ ان میں کون سا بندہ زیادہ ووٹ ڈلنے والا ہے, وہ برادری بیس پہ چیک کرتے, وہ اس طرح چیک کرتے. میں برادری تو میری بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے. شیخ صاحب جو ہے نا اس طرح کرتے تھے, لیکن یہ ہے کہ شیخ صاحب انفرادی کام نہیں کرتے تھے. جیسے ٹیوب ویلوں کے کام انہوں نے بہت کرایا, ہمارے یہ اسکول کالج انہوں نے بتایا. شیخ صاحب کے خدمات تو نو ڈاؤٹ بہت زیادہ ایجوکیشن کے حوالے سے بہت خدمات. ہمارے ڈوگسو میں بہت کام انہوں نے کیا, گلیوں کے کام ان کے فنڈ سے ہوتے رہے ہیں, یہ ٹیوب ویل ان کے فنڈ سے ہوئے ہیں. بعد میں بادشاہوں کے بعد میں آیا نا, پہلے انہوں نے کام, پہلے انہیں نے کرایا شیخ پر. تو یہ یعنی اگر پنڈی اس لحاظ سے بڑی خوش قسمت ہے, اس کو اچھا لیا, اچھا لیڈر ملا ہے. تو شیخ رشید باقی بھی دیکھو نا, یہاں ایم این اے رہے ہیں نا, شیخ صاحب جب 2 دفعہ رہے ہیں تو کون سا میرا یاد آیا ہے نا. میں نے بالکل 2 دفعہ ہے نا, وہ کیا نام ہے ان کا, نون لیگ کے دور میں جو ہے جن کی بعد میں سند بھی جعلی نکل آئی تھی وہ رہے ہیں. پھر شکیل اوان رہا ہے, دیکھو نا یہ ملک برار ہے, نیف عباسی ہے, شکیل اوان بھی رہا ہے, پھر کافی سندر ہے. لیکن اس کا مقابلہ ان کے دور میں کام ہوا ہے, باقیوں کے دور میں اتنا کام نہیں ہوا. لیکن باشی خان کا یہ شیخ رشید کا یہ تھا کہ اس کے پاس جاؤ تو رسپیکٹ بھی کرتا تھا بندے کی. تو کئی دفعہ مجھے اب ایک دفعہ نا ہمارا بورڈ کرائے کا تھا نا, تو میرے دفتر کے جو دوست تھے نا راجہ ارشد صاحب, نام دونوں ان کے تاکہ پکا ثبوت ہو, صحیح بات. راجہ ارشد صاحب, راجہ سجاد صاحب, راجہ یاسین صاحب, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے شیخ صاحب کے بڑے کلوز تو لگے, تو آپ چلو اچھا ہمارے ساتھ. ہم ان کو کہیں گے جی ہمیں جو ہے نا یہ بورڈ کے لیے کچھ جگہ لے کے دیں. صحیح ہے, میں پریشان ہو گیا کہ شیخ صاحب تو بعض کا لفٹ میں لے کے گیا تو بڑا مسئلہ خراب ہو گیا. لیکن ہمیں یہ ایڈوانٹیج تھا کہ وہاں پہ بابو ریاض صاحب تھے, بابو ریاض صاحب کا ہمیں ایڈوانٹیج تھا کہ وہ وہاں پہ ہمارا کم سے کم ملاقات ہوتا باضبط طریقے سے. جب میں گیا تو اتنا رش تھا کہ وہ لال بیری بریب تھی. اچھا, تو اپنا بندوں کا رش تھا اتنا. تو شیخ صاحب دستخط کری جا رہے تھے, تو جب بابو ریاض صاحب دیکھا نا تو میں نے اصلا انہوں نے مجھے دیکھ لیا. بابو ریاض صاحب نے آپ کو دیکھ لیا, میں مطمئن ہو گیا کہ اب کوئی بات نہیں. صحیح ہے. ادھر شیخ صاحب کا بار بار فون آ رہا تھا, کوئی بلا رہے تھے ان کو. ٹھیک ہے, شیخ صاحب فٹافٹ تھینک ہے نا, جب اٹھے بھاگنے لگے نا تو انہوں نے کہا شیخ صاحب شبیر صاحب آئے ہوئے. اس نے مجھے دیکھا نا, میں نے کہا کیوں ایسا, میں نے کہا ہم یونین کے دوست آئے ہوئے آپ سے ملنے سے. انہوں نے کہا اندر فٹافٹ اندر. اچھا, اندر لے گیا اپنے جو ان کا الگ سے مہمانوں کے لیے دوا رکھا ہوتا ہے سب. تو وہاں جا کے انہوں نے پھر ہم نے بتایا جی ہمیں یہ مسئلہ ہے. میں کہا یار یہ مجھے بھی پتا ہے کہ آپ کا جو بورڈ ہے نا مختلف کوٹھیوں میں ہے, یہ ایک چھت کے نیچے ہونا چاہیے. اور ایسا اس وقت میں بڑی ایمرجنسی میٹنگ میں جا رہا ہوں, کسی ٹائم آپ آئے نا, بیٹھیں گے, بیٹھ کے پھر پورا لایا مجھے بتاؤ نا کہ کیا صحیح ہوگا مسئلہ, جس طرح پھر آپ کو ہوگا اس طرح ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. صحیح. میں نے کہا شکر عزت اللہ کی, بورڈ بنے نہ بنے. انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کا فین تو ان کا تھا, آخر دم تک میں انہیں کی ووٹ دیتا رہا ہوں. صحیح. ناراض ہونے کے بعد بھی ووٹ نہیں بدیا. تو ناراض کیوں ہوئے آپ شیخ صاحب سے؟ ناراض 1-2 دفعہ ان کے پاس گئے نا, تو انہوں نے میرے ساتھ جو بندے تھے نا ان کو یہ کہا, اس طرح کہا کہ یہی تو ہمیں ووٹ دلاتے ہیں. اچھا, مجھے یہ بات نہ ہوا کہ جیسے ووٹ ہم دلاتے تھے, جو فیملی والے تھے, ہماری ناراضگیاں وہ رہی ہیں, مطلب ہماری بہت ساری آپس میں ناراضگیاں ہو جاتی تھی. صحیح ہے. اس وجہ سے جو ہے مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ ووٹ یہ دلاتے ہیں. جب الیکشن ہوتے تھے تو یہ تو آپ کے گھر آیا کرتے تھے لازمی. ہاں, یہ مہم جو ہے نا ہمارے گھر سے شروع کرتے تھے. بالکل ادھر آگے باشی خان صاحب بھی آتے تھے اور شیرشید صاحب بھی آتے تھے, بہت رسپیکٹ دیتے تھے. یہ بہت نائس تھے. میں شیرشید پنڈی والوں کی خوش قسمتی ہے کہ ان کو ایسا لیڈر ملا ہے. میرے ہی گھر نہیں آتے تھے, وہ ہر ورکر کے گھر. ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ الیکشن مہم سے پہلے اپنے تمام سپورٹروں کے گھر جاتے تھے. صحیح ہے. صرف میرے ہی نہیں آتے, تمام سپورٹروں کے گھر جاتے تھے, وہاں جا کے ایک رول لگا کے اس کے بعد جلسے شروع کرتے تھے.
नाराज हो तो राजी कर वो पता चल जाए कौन राजी है तो राजी करते थे, सुलह करके बाकायदा सारा अपना होमवर्क करने के बाद वो जस्से करते थे। और बाशी खान भी बिल्कुल ऐसे ही करता था। लेकिन वो बाशी खान की शेख जी थी, आपस में क्लैश हो गए ना, वहाँ भी हमने थोड़ा सा हमने बाशी का साथ दिया। शेख साहब से हमने कहा कि आप शेख साहब इनका आपस में ऊपर लेवल, ये बिल्कुल ऊपर लेवल पे इख्तलाफ हो गया था, लेकिन उसमें बाशी खान साहब हार गए थे। सर इसलिए हार गए थे कि शेख साहब उस वक्त बड़े बिल्कुल हवा में थे, उसमें रूज पे थे, बिल्कुल रूज पे थे। तो जब ये पिंडी में जलसा हुआ ना, तो यहाँ शेख साहब ने नवाज शरीफ साहब को कहा कि अगर बाशी खान खड़ा हो तो मैं हार जाऊंगा। अच्छा अच्छा, फिर और जीतेगा बाशी खान भी नहीं, लेकिन मैं हार। सही। फिर नवाज शरीफ साहब ने खड़े होके कहा कि बाशी खान, मैं तुम्हें अपील करता हूँ कि तुम बैठ जाओ, सही है, अगर कल तुम जीत भी गए तो मैं तुम्हें फिर भी नजदीक नहीं आने दूंगा। वो बाशी खान से गलती होगी। अगर बाशी खान बैठ जाता तो फिर वो बात करने उसके नवाज शरीफ का रूज था, शेख से भी रोज था, सारा वोट शेख को पड़ गया, बाशी हार गए, दोनों सीटों से हार गया। सुबाई से भी उस वक्त वो कौमी के कागज वापस ले रहा था ना, कहता ना कि मैं सिर्फ सुबाई में लड़ लूंगा। बाशी खान था जब नवाज शरीफ के दौर में वो इसके खिलाफ अदमत बात चली थी पंजाब में भट्टो बनना था वज़ीर, तो बाशी खान वाद बना था जो खड़ा आगे नवाज शरीफ के हक में बोला था, और नवाज शरीफ से बाशी खान को मेरा शेर कहता था। सही सही, ये मेरा शेर है बाशी खान को, मतलब शेख रशीद की वजह से उनके साथ शेख साहब की वजह से क्लैश करना, शेख रशीद का और बाशी साहब का आपस में क्लैश हुआ, वो फिर उनका और नवाज शरीफ साहब का भी मान गया। जिस तरह मियाँ साहब ने लियाकत बाबा के जलसे में कहा था ना, अगर ये उस वक्त बैठ जाते ना तो शायद कौमी में बैठ जाते ना कम से कम, लेकिन बस उनको भी नहीं ना दोस्तों ने बैठने दिया, बस मजबूर किया। बस उन्होंने कहा कि आपकी भी पोजीशन है, आप भी करें उस वक्त नहीं। जी बिल्कुल, तो सियासत में ये हो जाता है ना, आपको बंदा इनकार तो करता नहीं ना, हार नहीं कहता वोट दूंगा, मौके पता नहीं होता, सारों को कहते देंगे वोट, सर ये बात थी। तो बस फिर वो सवाल उनका हुआ, तो उसके बाद फिर नहीं वो खड़े। अब गुफ्तगू करते दोबारा पिंडी बोर्ड की जानिब आते हैं। जिस पोस्ट पे आप थे, हमने सुना है कि ये बड़ी कीमती पोस्ट होती है और यहाँ बहुत सारे लोग जो है गिफ्ट भी देते हैं। तो आपके साथ कभी कोई सिलसिला हुआ? अभी पिछले दिनों पिंडी बोर्ड का एक केस भी चला था, एक जर्नलिस्ट ने केस किया था, बल्कि उनके खिलाफ केस हुआ था। तो इस तरह का कभी कोई ऐसा वाकया हुआ कि आपके खिलाफ कोई केस हुआ हो, कोई जाली सनद का हुआ हो, या फिर किसी ने प्रमोशन के लिए कोई रिक्वेस्ट की हो? तो क्या इस तरह का कोई सीन हुआ है कभी? असल में जो बोर्ड का ऑफिस है ना, बोर्ड का महकमा, ये बदनाम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें इतनी हकीकत नहीं है। नहीं, हकीकत नहीं है। यानी मैं खुद तकरीबन 39 साल के करीब इस बोर्ड में रहा हूँ। मैं बड़े ईमानदारी से और बड़ी मतलब अलफन भी कह सकता हूँ कि चंद काली बेड़े तो हो सकती है ना, 100% तो कहीं भी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अगर कोई काली बेड़े थी भी ना तो वो भी छुप छुपा गई थी, इस तरह ऊपर नहीं थी जैसे बाकी के महकमे जाते हैं ना। सुन जी जी, अब रिश्वत से काम होता है, लेकिन बोर्ड में ये नहीं था, पिंडी बोर्ड में ऐसा नहीं था। मैं अपनी नहीं बात कर रहा, मैं सब की बात कर रहा हूँ कि पिंडी बोर्ड के मेरे दौर में जो मैंने कंडक्ट ब्रांच में काम किया, जिसकी तरफ आपने इशारा किया, जी जी, यहाँ पे प्रोफेसर हुमायूं साहब मेरे बॉस रहे हैं। उसके बाद अपना मियाँ जुल्फ़कार साहब जो बाद में CEO साहिबाल लगे थे, वो मेरे बॉस रहे हैं। चौधरी अरशद चट्ठा साहब मेरे बॉस रहे हैं, और ज़्यादा टाइम मैंने गुजारा है डॉक्टर उमर फ़ारूक साहब से। और ये सारे जितने भी ऑफिसर थे, इन्होंने मुझ पे अंधा एतमाद किया। मैं जो कागज़ इनके आगे 400-500 जितने अफसरों के नाम लिए, ज़्यादा प्रोफेसर हुमायूं साहब और डॉक्टर उमर फ़ारूक साहब के साथ, उनके साथ थोड़ा कुछ महीने रहो, लेकिन इनके साथ ये प्रोफेसर हुमायूं साहब के साथ में वैसे सेक्रेटरी जब ये थे उस वक्त भी मैंने इनके साथ काम किया, जब कंट्रोलर थे उस वक्त भी इनके साथ काम किया। और हुमायूं साहब इतने काबिल आदमी थे कि मैंने इतनी 38 साल सर्विसों में जो चंद काबिल लोग देखे थे, उनमें हुमायूं साहब थे। इनमें फैसले की जरूरत थी और एतमाद करते थे अपने साथियों पर। और मैं बड़े दावे से कह सकता हूँ कि हुमायूं साहब को जिस पे भी हुमायूं साहब ने एतमाद किया ना, उसने धोखा नहीं दिया, खाने दिया। अगर कि वो खुद इस तरह के थे तो फिर हुमायूं साहब, उनकी बैग भी अच्छी थी, उनके भाई बैरून मुल्क में थे, जो सारा कुछ उनके अपने बिजनेस भी थे, दुकानें भी थी, माली लिहाज पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो माली लोग में खुशहाल भी थे। लेकिन वो इस तरफ नहीं आते थे, ये मतलब अपने दोस्तों पे पूरा। हम भी, मैं बाज़ औक़ात ये मीटिंगें हम करते थे, ब्रीफिंग के लिए जाते थे, अटक जाते थे, चकवाल जाते थे, तो हुमायूं साहब मुझे इख्तियार दे के जाते, जाओ तुम अकेले। कई दफ़ा वो मेरे साथ नहीं गए,
میں اکیلے ہی میٹنگ کر کے آتا تھا. لیکن مجھے بھی بڑا فخر ہے کہ میں نے بھی کبھی ماہیو صاحب کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا پڑا مجھے. میں نے بھی جو کام کیا بالکل دیانتداری اور ایمانداری سے کیا. یہ ماہیو صاحب بھی اس چیز کی گواہی دیں گے کہ میں نے ان کے ساتھ کبھی ایسا نہیں کیا. اور ڈاکٹر عمر فاروق صاحب وہ بھی پورا کرتے تھے مجھ پہ اعتماد. اور ڈاکٹر عمر فاروق صاحب سے بھی میں ان طرح ہی ڈاکٹر عمر فاروق صاحب سے میرا بحثیت سسٹم کنٹرولر زیادہ ٹائم گزرا ہے نا. ماہیو صاحب کے ساتھ تو میں نے بحثیت سیکرٹری بھی جب تھے اس وقت بھی کام کیا, جب کنٹرولر تھے اس وقت بھی کام کیا. لیکن کنڈکٹ برانچ میں زیادہ عرصہ میں نے ان کے ساتھ کیا ہے ڈاکٹر عمر فاروق کا. جو اسسٹنٹ کنٹرولر ہوتا ہے بیسیکلی اس کے پاس اختیارات کیا کیا آتے ہیں؟ دیکھو جی, کنڈکٹ برانچ کی جو سیٹ ہے اس میں ڈپٹی سپرڈنٹ کی اپوائنٹمنٹ کی اتھارٹی یہی ہے. اچھا ٹھیک ہے, سپرڈنٹ کی سینکشن لینی پڑتی ہے, اجازت لینی پڑتی ہے کنٹرولر صاحب سے. ٹھیک ہے, ریجنل انسپیکٹر اور ان کی بھی کنٹرول صاحب سے اجازت لینی پڑتی ہے. لیکن جو ریکمینڈ کرتا ہے نا سسٹم کنٹرولر تقریباً چیئرمین صاحب وہی اپنا کنٹرول صاحب اسی کی منظوری دیتے ہیں. پھر فائنل منظوری جو ہے نا وہ چیئرمین صاحب سے لیتے ہیں. وہ تو مطلب فائنل منظوری ہوتی ہے لیکن ریکمنڈیشن پہ ہی ہوتا ہے. تو مجھے نہیں یاد آج تک کہ میں نے کوئی ریکمینڈ کیا ہو تو پروفیسر ماہیو صاحب نے یا ڈاکٹر عمر صاحب نے کسی پہ اعتراض کیا ہو میرے. اعتراض کیا. تو یہ جو جعلی سنتوں کا سلسلہ چلا تھا کسی دور میں, ایک دو سیاستدانوں کی بھی ڈگریاں جعلی نکلی تھی, تو وہ کیا پنڈی بورڈ سے جعلی بنتی تھی یا وہ؟ میں ریکارڈ برانچ میں کچھ عرصہ رہا ہوں سپرڈنٹ انچارج. تو یہ ویریفیکیشن کرنا یہ میری وہاں پہ یہ ریکارڈ برانچ کرتا ہے. جعلی سندیں ہمارے پاس آتی تھی ویریفیکیشن کے لیے تو ہم نے پکڑتے تھے تو وہ کیس کرتے تھے. تو یہ جعلی سند جو ہے نا اس کا بورڈ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایسی ہے جیسے جعلی نوٹری لوگ چھاپ لیتے, اسٹیٹ بینک کے ساتھ تعلق نہیں. ٹھیک ہے, کسی نے بنا لیا, باہر سے فیکٹری لگی ہے باہر. اسی طرح سند کا بھی یہی ہوتا ہے کہ باہر سے ہی جو ہے نا وہ یہ بھی مافیا ٹائپ لوگ ہوتے ہیں, کرپٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں, وہ باہر ان کو پرنٹ کراتے ہیں, باہر سے ان کو سلسلہ بورڈ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بورڈ کے جو سند ہے نا یہ اتنی یہ گورنمنٹ پرنٹنگ پریس سے بنتی ہے. اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض کا 3 سال 4 سال لوگوں کو سندیں نہیں ملتی تھی. اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ گورنمنٹ پرنٹنگ پریس کراچی سے بن کے آتی تھی. تو باقی دوسرے بورڈ جو ہے نا وہ لوکل پرنٹ کرتے تھے ٹھیکہ دے کے کسی پرنٹنگ پریس سے. لیکن پنڈی بورڈ جو ہے یہ پرنٹنگ پریس سے میرے دور تک تو وہیں سے ہوتی تھی. اب شاید کوئی بدل گیا ہوتی کا تو پتہ نہیں, لیکن مجھے 9 سال ہو گیا اب ریٹائر ہوئے, اس وقت تک یہ وہاں سے ہوتی تھی. پھر وہاں پہ تو یہ جو پیپر آؤٹ ہونے والا سلسلہ ہے اس میں پنڈی بورڈ کا کوئی ممبر شامل ہوتا ہے کیا؟ کیونکہ پیپر سننے میں یہ آیا کہ یہ بینک میں ہوتے ہیں پیپر, وہاں سے جب پیپر ہونے والا ہوتا ہے اس سے تقریباً 1-1.5 گھنٹہ پہلے پیپر جو ہے نا پہنچائے جاتے ہیں. تو یہ جو پیپر آؤٹ ہوتا ہے اس کا کیا طریقہ کا؟ یہ میرے ہی برانچ تھی یہ پیپر جو بیچتی تھی. سسٹم کنٹرول کنیکٹ کی برانچ ہوتی ہے جو پیپر بیچتے ہیں, جو وہاں سے کلیکشن کرتے ہیں. ہم نے سارے دیکھا مطلب یہی سارے ایگزام کے متعلق جتنی چیزیں ہیں وہ ساری وہ دسے ہوں گے. میرے دور میں کوئی پیپر آؤٹ نہیں ہوا. 2-3 واقعہ ایسے ہوئے ہیں کہ مثال کے طور پہ اسلامیات کا پیپر ہے. اسلامیات لازمی کا اختیاری کا چلا گیا. وہ یہ جب وہاں پہ کھلا تو پھر پتہ چلا اس کو کہتے ہیں پیپر آؤٹ ہو گیا, لیکن وہ اصل میں ایک غلطی مسٹیک ہو گیا. تو آؤٹ ہونا اس کو نہیں کہتے, لیکن وہ مطلب اگر ہوا تو ان چند لوگوں کی وجہ سے غلطی ہوئی. جو ڈسٹریبیوٹر ہوتا ہے وہ بھی وہاں ہوتا ہے, بینک کا نمائندہ بھی ہوتا ہے, سپرڈنٹ بھی ہوتا ہے. پھر وہاں سے جب آ کے کھولتے ہیں تو وہاں اسکول کا ہیڈ ماسٹر بھی وہاں موجود ہوتا ہے, اس کی موجودگی میں کھلتا ہے. اب اتنے بندوں سے غلطی ہوگی لیکن اس میں بورڈ کا کوئی قصور یا بورڈ کا کوئی طرف نہیں. ٹھیک ہے, وہ مطلب کہ جو الگ سے بندے ہائر کیے گئے ہوتے ہیں ان کی طرف سے. بورڈ میں اس قدر مضبوط سسٹم ہے نا کہ بورڈ کا پیپر اتنی جلدی آسان نہیں. جو رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے اس میں بورڈ کی ملی مکت ہوتی ہے. اگر کوئی مطلب فرض کرے کہ کسی بندے کا رزلٹ پہلے پتا کر لیا جائے. دیکھو جی آپ کا اشارہ میں سمجھ گیا ہوں, یہ پچھلے دنوں جو واقعہ ہوا. بالکل جی بالکل. دیکھو بات یہ ہے کہ اب میں نے آپ کو بتایا کہ کالی بھیڑیں ہر جگہ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اب میں بالکل واضح نہیں کہوں گا کسی کا, کیونکہ اب یہ 4-5 آپشن ہے, پتہ نہیں یہ کس سٹیج سے ہوا ہے, لیکن یہ شرارتن ہوا ہے. یعنی اس طرح سر عام نہیں ہوتا. میں خود سسٹم کنٹرول کنیکٹ رہا ہوں, میرے اپنے بھی بھتیجے بانجے امتحان دیتے رہے, میں کبھی نہیں پتہ ہی نہیں چل سکتا. یہ فکس مخصوص کوڈ نمبر ہوتے ہیں, یہ کنورٹ ہوتا ہے رزلٹ سے 1 دن پہلے. صحیح ہے, پہلے کوڈ نمبر پر رزلٹ ہوتا سر, یہ دفتر کے سامنے ہمارے سامنے پڑا ہوتا ہے رزلٹ. ایک جو آنسر شیٹ ہوتی ہے اس کے اوپر نمبر لکھا ہوا, کے اوپر بھی ہوتا ہے. آنسر شیٹ والا سسٹم الگ ہے, وہ ایک سیکریسی برانچ ہے, وہاں چلا جاتا ہے, وہاں سیل ہو جاتی ہے.
وہ کھلتی ہی نہیں ہے جب تک کہ اسسٹنٹ کنٹرولر یا وہ جو چیف سیکریٹری افسر لکھ کے نہ دے، اس وقت تک وہ بٹن نہیں کھلتا، اس کو کوئی کھول ہی نہیں سکتا. اب تو یہ سارا سسٹم کمپیوٹرائز ہو گیا. اب تو کمپیوٹرائز ہو گیا، لیکن اس وقت بھی یہ حساب بھی یہی ہے، وہ بندے جب آ جاتا ہے نا وہ. اور یہ جو زیڈ بنتا ہے نا، پہلے مینول بنتا تھا، اس زمانے میں تو پتہ چل جاتا تھا آسانی سے رزلٹ، لیکن جب سے کمپیوٹرائز ہے یہ تو کوڈ نمبر پہ ہوتا ہے، اس میں تو فزیکس لگے ہوتے ہیں اس میں بھی، اور یہ اصل رول نمبر میں کنورٹ ہوتا ہے آخر کے دنوں میں، یعنی جب رزلٹ آؤٹ ہونے بعد گزٹ بنتا ہے نا، اس سے 1 یا 2 دن پہلے بنتا ہے. اچھا، جو ڈیوٹیاں لگتی ہیں اس میں ایک بات اس طرح کہ کوئی پرائیویٹ اسکول، بڑے بڑے اسکول ہوتے ہیں جو وہ، یا پھر کوئی سرکاری اسکول، وہ اپنے بندے جو ہیں ان کی ڈیوٹیاں لگواتے ہیں ایسی جگہوں پہ جس جگہ پہ ان کے بچے پیپر دے رہے ہوتے ہیں. تو کیا اس کے لیے کوئی دینا دوانا بھی ہوتا ہے یا اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ یہ ہے کہ ہر بندے کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. میں اسسٹنٹ کنٹرولر ہوں، مجھے کوئی کہے کہ میرے اسکول کے وہ بچے امتحان دے رہے ہیں وہاں پہ صبح لگا دو، تو میرا اتنا عقل تو کام کرتا ہے نا کہ اس اسکول والے کے 100 سجن دشمن بھی ہوں گے، کئیوں کو پتہ لگے گا، بچے بھی پتہ لگیں گے اس کا صبح لگا ہوا ہے، تو کیا جب یہ بات آؤٹ ہوگی یا سر تو میری کیا رہ جائے گا. اس لیے ایسا کوئی بھی نہیں کرتا کبھی بھی. ہاں آپ کو اتفاق سے کسی کا لگ جائے واقف تو وہ الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کے اس طرح کوئی حرکت نہیں کرتا. ہر بندے کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے، سروں سے اور عزت بھی دونوں پیاری ہوتی ہے. تو یہ جو نقل چلتی ہے یہ بھی مطلب کہ اس میں بھی پنڈی بورڈ کا کوئی کردار نہیں ہوتا، یہ اسکول کا کردار ہوگا یا وہاں کا؟ وہاں اسٹاف لگا ہوتا ہے نہیں. اب اسٹاف میں سے اگر کوئی بندہ غلط کام کرتا ہے تو اس میں بورڈ کا تو کوئی قصور نہیں، لیکن بورڈ جب یہ بندے کی اپوائنٹمنٹ کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس بندے کا عہدہ اس سیٹ کے لیے موزوں ہے، یہ گورنمنٹ کے اسکول کا ٹیچر ہے، باقاعدہ ہیڈ ماسٹر نے ریکمینڈ کیا ہوتا ہے کہ یہ بندہ اسکول کا سرکاری ٹیچر ہے اور اس کا یہ عہدہ ہے، اور پھر اس کے جو سی او یا ڈی او آفس ہے وہ ریکمینڈ کرتا ہے، پھر اس کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے. اب وہ بندہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے وہ تو ریکمنڈیشن کرنے والوں کو پتہ ہونا چاہیے کیسا ہے. ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ جلد میں جو ایک فلاں ٹیچر ہے وہ کیسا ہے، یہ تو ماسٹر ریکمینڈ کرے کے بھیجے نا، یہ ایماندار بندہ ہے، دمدار بندہ ہے. تو سپرنٹینڈنٹ کے لیے یا جو ایگزامینر کے لیے خود بھی بندے اپلائی کر سکتے ہیں یا صرف سرکاری بندے ہوتے ہیں؟ اپلائی تو کر سکتے ہیں لیکن ریکمینڈ ہو کے آئے گا. اچھا، کسی نہ کسی ادارے سے ریکمینڈ ہو کر آئے گا، اس کے لیے کوئی ریکوائرمنٹ ہے کہ یہ چیزیں؟ ہاں ریکوائرمنٹ ہے. اب جیسے سپرنٹینڈنٹ کے لیے 16 اسکیل ہونا ضروری ہے، فیمیل کے لیے گنجائش ہے کہ ہماری مجبوری اگر کوئی نہیں مل رہی یا کوئی ایسی جگہ ہے تو وہاں پہ گنجائش ہے، لیکن میل کے لیے سپرنٹینڈنٹ اور 15 اسکیل جو ہے نا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو بھی. نگران کے لیے جو ہے نا پی ایس ٹی لگ سکتا ہے نگران. اچھا، تو راولپنڈی بورڈ میں آپ نے ٹوٹل سروس کتنی گزاری ہے؟ میں آپ صاحب لگا لو کہ 13 اگست 1978 سے لے کے 31 مارچ 2016 تک رہا ہوں، تقریباً 36 سال کی. اچھا، اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں پنڈی بورڈ کے حوالے سے ہی ہیں. ایک تو ہم نے چیٹنگ کے حوالے سے بھی کر لیا، اور اس کے علاوہ ہم نے جو دوسری بات کی ہے کہ نقل وغیرہ کا یا جتنی بھی پوزیشنیں یا سچویشنیں لگائی جاتی ہیں اس میں آپ نے کہا کہ پنڈی بورڈ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. اس میں سینٹر میں جو بندے لگائے رکھے ہیں وہ بھی ایسا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. تو چلیں اس بات کو ہم یہاں وائنڈ اپ کرتے ہیں، 1-2 ٹاپک آپ سے ڈسکس کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے بتایا تھا کہ آپ کی جو تنخواہ تھی وہ تقریباً 400 سے 500 کے قریب تھی. تو کیا اس دور میں اتنے پیسے میں گزارا ہو جاتا تھا یا اس کے علاوہ آپ نے کوئی پوسٹ سیٹ اپ بھی بنایا ہوا تھا؟ جب میں میرپور میں تھا نا اس وقت پہلی تنخواہ 225 بھی ملی تھی، اور پہلے تو 4-5 مہینے میں اپنے کزن کے گھر ہی جانا، تو اس کے بعد پھر میں اپنا سوچا کہ کتنا عرصہ ان کے پاس رہوں گا. میں نے اپنا مکان کرایہ پہ لیا تو 10 روپے کرایہ تھا مکان کا، تو 250 روپے تنخواہ تھی تو 240 روپے باقی بچے. اب 3.25 روپے کرایہ تھا دینے کا، پنڈی سے دینے کا، اور 2.25 روپے آگے دینے سے میرے کو 6 روپے کتنے 4.25 اور 2.25 کتنے بن گئے 5.5 روپے کرایہ تھا. میں ہفتے میں آتا تھا، کبھی 2 ہفتے بعد آتا تھا گھر میں، تو یعنی سمجھو کہ 10-12 روپے میرا کرایہ لگتا تھا. باقی اس زمانے میں ٹیکسی رکشے کا تو رواج نہیں تھا. لیاقت باغ میں اڈا ہوتا تھا، وہاں سے لیاقت باغ سے پیدل آتا تھا. پیر ظاہر آباد میں بنا ہے لیاقت باغ میں اڈا، پہلے وہاں سے لیاقت باغ سے پیدل یہاں آتا تھا. آپ اندازہ لگا لیں لیاقت باغ کتنا ہے. اور صبح اذان کے وقت یہاں سے نماز جب جانا ہوتا جاتا تھا. تو اس لیے گزارا اس طرح کہ میں چونکہ آپ کو بتایا کہ غریب کرنا تھا، والدین بھی بیمار تھے، تو میں حتی البتہ کوشش کرتا کہ زیادہ سے زیادہ پیسے گھر دو. میرپور کے پنڈی اگر چکر نہ بھی لگے تو کوئی بات نہیں، لیکن میرپور بورڈ میں جانے سے جب مجھے 100 روپے تنخواہ کا فرق پڑا نا، پھر تھوڑا سا بہتر ہو گیا کام.
اس وقت 418 روپے تنخواہ تھی میری وہاں پہ, اور یہاں سے 498 روپے 98 روپے تنخواہ ہو گئی. اچھا اسکیل کم ہوا لیکن تنخواہ بڑھ گئی تھی کیونکہ وہاں پہ 10% آؤٹ سینٹر تھا, یہاں 30 روپے آؤٹ سینٹر کا, 30%. وہاں میڈیکل 10% تھا, یہاں 30% میڈیکل تھا. یہاں 30 روپے میں کنوینس لوز بھی ملتا تھا, وہ وہاں نہیں تھا. اس طرح تنخواہ یہاں کی مجھے زیادہ ملتی تھی یہاں پر. لیکن پھر بھی بات یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد جو ہے نا, یہ 2014 1978 کی بات بتائی ہے میں نے آپ کو. تو جب میں پنڈی آیا تو پھر اتفاق یہ کہ 13 اگست کو میں نے جوائن کیا, 12 اگست کو غالباً, تو 13 اگست کو میری پہلی بیٹی ہوگی. تو پنڈی بورڈ جب ہم جوائن کیا اس کے بلکہ وہاں ایک بڑا اچھا میں آپ کو لطیفہ بھی سنا دوں کہ صبح سے 15 اگست کو میری 13 اگست کو میں نے جوائن کیا, 15 اگست تو میرے جو صبح تھے اشرف صاحب, یہ امن آباد کے تھے, میرے سسرال کے گاؤں کے, وہاں کے رہتے تھے. تو ان کو ذرا اس لحاظ سے میرے ساتھ تھوڑا کام تھا. تو مجھے پوچھتے آپ کے بچے بھی ہیں؟ میں نے کہا بچے نہیں ہیں. 13 اگست کو میں نے کہا بچے نہیں ہیں. اب 14 اگست کو چھٹی, 15 اگست کو دوسرا بندہ پوچھتا آپ کے بچے بھی ہیں؟ میں نے کہا ایک بچی ہے. وہ کہتا یار کل میں نے پوچھا تھا کہ بچے ہیں, تو آپ کہتے کوئی نہیں, تو آج آپ کہتے ہیں بچی ہے. تو میں نے کہا جی کل نہیں تھی آج ہے. یہ بڑا مشہور تھا. تو یعنی 13 کو میں نے جوائن کیا, 15 کو بچی, یا بچی کے نصیب سے میری روسی چلو پنڈی میں آ گئی. 16 کو آپ نے ایک بار مطلب یہ بتایا کہ 16 کو 15 کو اب 16 کو. تو اصل میں پھر کچھ عرصہ تو میں اسی طرح کرتا رہا, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا. جب میرے بچے ذرا ہو گئے تو پھر میرا نوکری میں گزارا مشغول ہو گیا. آپ بچے کتنے ہیں؟ میرے ماشاءاللہ 4 بچیاں اور 4 بچے ہیں. آپ وہ ایک کمرشل کی بھی آفر ہوئی تھی. ہاں یہ وہ ایک دفعہ مجھے ہوا تھا واقعہ کہ وہ کون سا تھا, ایک مجھے یاد ہی رہا. اس میں مجھے بچوں خاندانی منصوبہ بندی کا خاندانی منصوبہ بندی کی ایک مجھے پیشکش کی تھی. اس وقت میں دفتر میں ہوتا تھا تو لوگوں آنا جانا رہتا تھا نا, تو اسی طرح باتوں باتوں میں میرا ایک دوست بن گیا. تو اس نے پتہ لگا کتنے بچے ہیں, میں نے کہا 8 بچے ہیں. تو وہ بھی ہفتہ 2 ہفتے بعد آیا, کہتے یار میں آپ کے لیے بڑی اچھی پیشکش دے رہے ہیں. کیا کہتا آپ خاندانی منصوبہ بندی کی ایڈ میں. میں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤں گا. تو کہنے لگا آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ بچوں کو سامنے بٹھانا ہے, تو مسکین سا منہ بنا کے کہنا ہے میرا گزار. میں کہا میں یہ ایڈ کرتا. تو وہ اس وقت ہوئی تھی غالباً, پرانی بات ہے. اچھا تو پھر ہوا یہ کہ جب یہ بچے ماشاءاللہ ہو گئے نا, تو بچوں کے اسکولوں میں بھی داخل جو پھر میری مشکل حالات ہوئی. پھر میں نے پارٹ ٹائم جاب کرنا شروع کر دی. پھر میں نے بڑے گھٹیا کام کیے, ہوٹل میں کام کیا, پھر مطلب بہت مشکل کام کیے. پھر میرے ایک جو دوست تھے, ایک مسلم ماڈرن اسکول عسکر مال کالج کے ساتھ, اس کے جو ہیڈ ماسٹر تھے وہ میرے استاد بھی تھے, یعنی ظالم اسکول میں وہ ہیڈ ماسٹر تھے جب میں وہاں داخل ہوا تھا. تو میرے استاد بھی تھے, اور پھر دفتر میں جو کام کرتے تھے تو وہ دوستی بھی ہو گئی. ان کے جو نائب تھے نا چودھری غلام علی صاحب, ان کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلق ہو گئے. تو میں ایک دفعہ نا یہ منگل بازار میں نا, میں نے پینٹ پہنی ہوئی تھی, شرٹ پہنی ہوئی تھی, سر پہ ٹوکرا اٹھایا ہوا تو مالٹے کا. انہوں نے مجھے دیکھ لی, مانڈے بھیج دیتے بھیج نہیں رہا تھا آگے لے جا کے. یہ ہوتے تھے نا اپنے کزن وغیرہ, تو پھر ساتھ میں تھوڑی سی لیبرنگ کر لیتا تھا نا, تو کچھ مطلب پیسے مل جاتے تھے نا. تو میں وہ انہوں نے مجھے دیکھ لیا کہ مالٹے کا ٹوکرا اٹھایا ہوا نا, تو یہ جا رہا نیچے پینٹ بھی لگائی اور شرٹ بھی پہنی ہے. دوسرے دن مجھے نا دفتر میں بیٹھ کے کہتے یار تم مطلب ایک بڑا باعزت کام کرتے ہو, پینٹ پہنتے ہو, یہ تو یار مجھے تمہارا یہ سلسلہ اچھا نہیں لگا. میں یار مجھ سے بھی گھٹیا کام کیا, میں نے ہوٹل میں کام کیا, برتن دھونے کام کیا, چھلیاں بیچی ہیں. یہ چھلیاں جو یہ یعنی اپنا یہ سامنے پیر دائی گنج منڈی موڑ, یہ والا گنج منڈی موڑ جو ہے, جیسے کمپیوٹر چوک بھی. ہاں یہاں پہ وہ چھلیاں بیچی ہیں, پکھی کے ساتھ نہیں پکاتے تھے, وہی بیچتا ہوں, کولے کے وہی بیچتا رہا ہوں. مطلب مختلف کام کیے. اس نے مجھے کہا یار تم یہ کام کرو, تم ٹیوشن پڑھایا کرو. میں نے کہا یار میں عرصہ ہو گیا چھوڑ دیا, پڑھنا مجھے آتا ہی نہیں ہے, تو میں کیا ٹیوشن پڑھاؤں گا, کیا کروں گا. کہتا یار تم ایسا کرو, میٹرک کی انگلش کی کتاب لے آؤ, 9th کی انگلش کی کتاب لے آؤ, میتھ لے آؤ, میں آپ کو پڑھاتا ہوں, آپ پڑھو, ٹرینڈ ہو جاؤ گے. پھر صرف میتھ اور انگلش کی زیادہ ہوتا ہے, اکیڈمی ٹیوشن ہوتی ہے, 2 کی ٹیوشن پڑھاؤ گے تمہارا اتنا پیسے کما لیا کرو گے تم آسانی سے. میرے بھی دل میں یہ بات لگی. میں دوسرے دن ہی اردو کی کتاب, انگلش کی کتاب 9th 10th کی, اور اس کو 9th 10th کا امتحان ایک ہی ہوتا تھا, 9th نہیں ہوتا, ایک ٹائپ ہے. تو میں نے وہ کتاب لے آیا, وہ بھی لے آیا. اب میں وہ مجھے نا 1 گھنٹہ روز پڑھاتے تھے.
وہ انگلش اچھا میں ذرا میچور ہو گیا تھا، مطلب میرا کوئی شوق بھی ہو گیا تھا. وہ انگلش میں انہوں نے مجھے دوبارہ گرامر پڑھائی، دوبارہ وہ کتاب ساری پڑھائی اردو کی. پھر وہ مجھے پڑھایا جاتا وہ پورا طریقہ انہوں نے سکھا دی. میتھ کا بھی انہوں نے مجھے پورا طریقہ سکھا دیا، سارا سسٹم ٹھیک کر دیا. تو وہ یہ کہ 6 مہینے تک میں کرتا رہا. تو نیو گٹاریا کا کوئی بندہ تھا، انہوں نے اسے کہا جو سر میرے بچہ میتھ میں بڑا کمزور ہے، کوئی بندہ چاہیے جو گھر آ کے پڑھائے. انہوں نے کہا یار میرا ایک شاگرد ہے، میں نے تیار کیا ابھی، وہ جاب کرتا ہے، تو آپ ذرا کوشش کرو، دیکھو سیکھ لو. فیڈرل بورڈ کا تھا وہ بچہ. میں نے فیڈرل کی اور پینی دونوں فرق تھوڑا سا تھا، ڈفرینس تھوڑے. ہاں فیڈرل بورڈ کا تھا وہ. تو وہ مجھے چوہدری صاحب نے کہا جی میں آپ کو کہیں گے جی وہ فیڈرل کا ذرا مجھے اتنا نہیں تجربہ، مجھے تو میں زیادہ پنڈی بورڈ کی زیادہ کرتا رہا ہوں. ان کا تھوڑا سا فرق ہے یار، وہی دیکھتے رہو، تم جو پڑھایا کرو گے مجھے شام کو مجھ سے سیکھ جائے گا. اچھا میں ان سے جانے سے پہلے 4-5 دن میں پہلے چیپٹر اچھے ریویژن کی ان کے پاس چودھری کرام علی صاحب کے بعد کرنے کے بعد پھر میں گیا ان کو پڑھانے شروع کر دیا. پھر لیکن میں باقاعدہ ان سے پڑھتا رہا، چھوڑا نہیں کو. اچھا وہ 50 روپے میری ٹیوشن فیس میں کور ہو رہی ہے اس کو منتھلی. 50 روپے. پھر وہاں سے پھر آ گیا ان کو یہ جو اس میں کتنے پیسے ملتے تھے؟ اس میں کبھی 5 روپے، کبھی 10 روپے، کبھی اس طرح، مطلب مختلف تھا، کوئی فکس نہیں تھا، اس طرح ملتے تھے کچھ نہ. تو 20 روپے 30 روپے اس طرح کام ہوا تھا، پیسے میرے مقام نہیں ہوتا. پھر نہیں اس طرح یہ کزن تھے ان کے ساتھ جاتا تھا نا یہ. ہاں فوڈ منڈی میں نہیں، منگل بازار میں جاتا تھا. اس طرح بازار میں نہیں ہوتے ان سے. تو وہ اپنا اور بھی کام اسی طرح مزدوری کے کرتا رہا. وہ یہ پتری نہیں ہوتی، لوہے کی پتری نہیں ہوتی لپیٹنے والی، یہ پتریاں خریدتا تھا، پھر آگے جا کے بیچتا تھا، کلو کے حساب سے خریدتا تھا روز کی پھر کے دکانوں سے. تو وہ پھر 20-25 جتنے میں اٹھا سکتا تھا نا اتنے ہوتے تھے. پھر آگے جاتا تھا تو وہ تقریباً 15-20 بس صحت کے لحاظ سے تھا تو 20 روپے کے اس سے بچ جاتے تھے. تو 600-400 تنخواہ اس وقت تنخواہ تو چلی گئی تھی، مطلب ہے ہزاروں میں چلی گئی تھی. تو باقی پھر یہ کرتے کرتے پھر میں نے یہ ٹیوشن شروع کر دی. پھر 3 شروع کیا کر. پھر جب وہ صبح جاتا تھا، رات کو 8 بجے جاتا تھا. تو ایک دن میں سوچا میں نے کہ یار میں اتنی محنت کر رہا ہوں بچوں کی خاطر، تو بچوں کو تو میں توجہ نہیں دے سکتا. تو صبح سے لے کے شام تک تو مجھے نہیں پتا بچے پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے. بس یہ بات میرے دماغ میں نا چھا گئی. میں چوہدری صاحب سے بات کی، میں کہ چوہدری صاحب مجھے دماغ میں آ گیا صبح سے لے کے شام تک میں رہتا ہوں تو بچوں کو تو میں دیکھ ہی نہیں سکتا. اب پتہ نہیں بچے پڑھ رہے ہیں. یہ سب نیو ڈانس ہوتا تو وہیں پڑھتے تھے. 4 بچے 5 میں حل پڑھتے تھے، غالباً 4-5 بچے 4-5 پڑھتے ہیں. تو یہ بس وہ ذہن میں نا یہ بات گھومنا شروع ہو گئی. تو یہ ہمارے چچا تھے، ان کے والد بیمار ہوئے. میں گھر میں مجھے انہوں نے کہا کہ چچا کے والد جو ہے نا بیمار ہیں. تو میں ان کی اجازت چلا کہ کر گیا. تو وہاں بیٹھا ان کے پاس حال بال پوچھا. تو میں نے پوچھا چچا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا یہ 7 پلس سے اپنا کام شروع کرا رہے ہیں، مکان کا پلس سے کر رہے ہیں. میں جب گیا تو دیکھا تو 2 کمرے اس طرف 2 کمرے اس طرف، کچن باتھ اٹیچ، اور مطلب اس طرح کہ وہ بنا کے پلس سے کر رہے تھے. اسی طرح 4 کمرے نیچے تھے 4 اوپر. بس اللہ تعالیٰ نے کوئی مہربانی کرنی تھی. وہیں میرے ذہن میں آ کے کیوں نہ میں اپنا سکول بنا لوں. یہ جو ٹیوشن میں پڑھاتا ہوں تو آج وہ ٹیوشن کا تجربہ تھا، میں کہ یہ کیوں نہ کروں. اچھا پھر وہ جناب نا وہاں پہ میں نے اسی وقت کھڑے کھڑے چاچا کو میں نے کہا کرایہ بھی دو گے؟ میں کہ یہ میں لوں گا. میں کہ تم کیا کرو گے؟ میں کہ جی میں اسکول کھولوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک. وہاں پہ کھڑے کھڑے فیصلہ کر لیا، کوئی مشورہ نہیں کیا، کسی سے کوئی مشورہ، کوئی پیسے بھی پاس نہیں تھے اسی دن. بس پھر وہ انہوں نے مجھے کہا کب چاہیے آپ کو؟ اس سال 1 جنوری سے پہلا تعلیمی سال شروع ہوا تھا. میں نے کہا آپ مارچ سے ایک ہی سال ہوا تھا یہ، تو اس سال 1990 کی بات ہے. تو پھر میں نے کر لیا کہ ٹھیک ہے اپنا کر لو، 30 دسمبر کو تیار کرا دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب میں دفتر میں گیا نا تو جی بی فنڈ کے لیے اپلائی کیا. 7,000 روپیہ میں نے جی بی فنڈ لیا، اور وہ بازو والے سٹی صدر روڈ پہ یہاں 50 روپے کی وہ ملی ایک کرسی. تو 100 کرسیاں لی 5,000 کی، تو 2,500 روپیہ باقی بچا. تو 2,500 روپے میں 1,500 کا ٹیبل لیا دفتر کا. اس کا مطلب ہے کہ 7,000 روپیہ میں نے کچھ چیزیں خرید دی. پھر یہ ہے کہ میرے کزن بھائی رحمان تھا، مجید تھا، انہوں نے بڑی سپورٹ کی. گفٹ کے طور پہ آنا شروع ہو گیا. دفتر کے دوست چودھری جیسے اپنا چودھری جاوید اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، مرزا اشفاق، ایک ہوتے تھے اپنا آج کل بھی ہیں پھر چلے گئے یہ میں اکبر صاحب، یہ پھر گفٹ لے کے آئے اپنے. تو اکبر نے چیئرز دیں. اسی طرح ان دوستوں نے بھی
جو آتا تھا گھڑیال لے کے آ گیا, کوئی بال کلاک ٹیبل کی چیزیں لے کے آ گیا, مطلب سارا پھر ان دوستوں نے پھر مجھے وہ آگے کیے. پھر چونکہ میں بورڈ میں تھا تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مڈل سے آگے نہیں, مڈل تک ہی کروں گا, کیونکہ آگے پھر صبح آفس بھی جانا ہے, ادھر جانا ہے. تو وہ یہ بھی ہے. دوسرا یہ کہ 9th 10th کے بورڈ کے امتحان ہوں گے تو سیکنڈ بھی بن جائے گا, تو میں بورڈ میں ہوں تو یہ پتہ نہیں اس لیے چل رہا ہے. میں نے کہا مڈل تک ہی رکھوں, بس پھر وہ مڈل تک ہی میں نے منظور کرایا, مڈل تک ہی رکھا. تو بس اسکول پہ اللہ کہ تو اتنا ہو گیا کہ پھر کچھ مجھے آسانیاں ہوگی. سب سے بڑا جو میرا مشن تھا نا وہ یہ تھا کہ بچے میرے سامنے پڑھیں, اور یہ اسکول کھولنے کا مقصد بھی یہی تھا. تو اللہ کا فضل ہے کہ میں اس مشن میں کامیاب ہو گیا. پیسہ تو اس میں سے میں نے نہیں کمایا, کیونکہ 4 مرلے کا جگہ والوں سے لے کے دفتر سے سارے قرض لے کے وہ بنائے تھے. اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں خرید سکا, موٹر سائیکل ساری زندگی نہیں خرید سکا. ہاں نہیں بالکل, موٹر سائیکل تو ابھی میں آنا چاہ رہا تھا کہ آپ مطلب کہ اسسٹنٹ کنٹرولر تک رہے ہیں. ہاں, لیکن میں کوئی, میری مطلب فیملی بڑی تھی نا, تو میرے ادھر سارے معاملات چلتے تھے, کیونکہ بہنیں بھی تھی, بھائی بھی تھے, اور بھی رشتہ داریاں بھی تھی. نہیں کرتے نہیں ہوٹل میں نے, میرا ساری زندگی یہ ہے کہ صبح ناشتہ کر کے جاتا تھا, شام کو گھر آ گیا. میرا یہ ریکارڈ ہے کہ میں نے کبھی بھی اکیلے ہوٹل میں روٹی نہیں کھائی. ہاں کوئی دوست شوست آ گئے, گروپ ہو گیا, تو کوئی مہمان آ گئے تو ان کے ساتھ کھا لی. یہ جو سموسے کھاتے ہیں لوگ ریڈیو پہ کھڑے ہو کے, 7 اپ کی بوتل, چاٹ شاٹ, میں نے کبھی زندگی میں یہ نہیں کیا. گھر ہی آ کے کیا جو کچھ کیا, بچوں کے ساتھ بیٹھ کے, میں نے کبھی یہ کام کیا باہر نہیں کی. تو یہ تھا کہ بس وہ گزارا ہی نہیں ہوتا تھا. تو موٹر سائیکل میں جب ریٹائر ہوا ہوں 31 مارچ کو, اس وقت میرا خیال ہے کہ پنڈی بورڈ کے جو چند لوگ تھے بسوں میں آتے تھے نا, ان میں بھی شامل تھا. اور آفیسر ہمارے جو تھے نا سب کاروں پہ آتے تھے, اور جو کار نہیں ہوتی تھی موٹر سائیکل لازمی تھا ان کے پاس. اب میری برانچ میں جو تھا نا مسئلہ, کوئی بھی بغیر موٹر سائیکل کے نہیں تھا. کار بھی تھی, موٹر سائیکل تھی, میرے پاس موٹر سائیکل نہیں تھا. کار تو لگ رہی نا, موٹر سائیکل نہیں تھا. آپ کے بچوں کے پاس تو کاریں تھیں, لیکن اب بچوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, بچے اب جیولری کا کام, پھر دوسرا اسکول, پھر دوسرا اپنے کمپیوٹر اکیڈمیاں بھی کھولی ہوئی ہیں بچوں نے بھی اپنے کام. اب اللہ تعالیٰ نے ان کی رزق میں اضافہ کیا ہے, تو میری منت بھی شامل ہے, اللہ کی مہربانی بھی شامل ہے, تو اس میں شامل ہے. میں نے تو اپنی زندگی میں 31 مارچ کو میں ریٹائر ہوا تھا, 6 مہینے پہلے بچوں سب کو اکٹھا کیا تھا. میں نے کہا بھائی آپ الگ الگ اپنے سب کو الگ الگ کر کے جو میرے پاس تھا تقسیم کر دیا. بچوں کو, بیچیوں کو بالکل دے کے فارغ نہیں, سب کچھ کر دی. سارے بچوں کی شادیاں کر دی, ساری بچیوں کی شادی کر دی. میں بڑا لکی ہوں کہ اس وقت بڑی زندگی انجوائے کر رہا ہوں. مجھے کوئی پریشانی اللہ کے فضل سے نہیں ہے, کوئی مطلب ٹینشن نہیں ہے, کوئی پچھتاوا نہیں ہے کسی بات پر. تو مجھے میں پرسکون زندگی گزار رہا ہوں اللہ کے فضل سے. اسکول کی آپ بات کر رہے ہیں, اسکول کا آغاز کیا, پھر اس کے بعد کتنا عرصہ ہو گیا, مطلب وہ اسکول ابھی بھی چل رہا ہے؟ ہاں وہ مڈل تھا, ابھی تک مڈل ہی ہے. پھر میرا بیٹا جو ہے نا, اس نے, یہ دوسرا بیٹا تھا, وہ دونوں ایک اسکول چلاتے تھے. تو ابھی ایک میں گزارا نہیں ہوتا تھا, دوسرے نے پھر لگ انٹر اپنا اسکول جب ایڈن گارڈن کے نام سے, وہ پھر میں نے جب ریٹائرمنٹ لی نا, اس کے بعد پھر اس کو میٹر تک زندگی مطلب اس وجہ سے نہیں کیا کہ کوئی اسکینڈل نہ کو بات نہیں پاس کرا. تو وہ بھی جو ہے وہ میری ریٹائرمنٹ کے بعد بننا ہے. ریٹائرمنٹ سے پہلے وہ اسکول نہیں تھا, تو وہ اب آئی ہے, ریکگنائز ہے, رجسٹرڈ ہے, لیکن میری ریٹائرمنٹ کے بعد ہوا سب کچھ. اور اس میں بھی جو ہے نا, یہ میرے جو دفتر کے کولیگ کے ساتھی ہیں سب جانتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی کو کوئی اس طرح کی نجائز نہیں بات کی. اور میرا یہ ایمان ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے اگر نہیں کیا نا, تو میں دوسرے کے بچوں کو بھی غلط راستے پہ نہیں چلاؤں گا. اور پھر اس بندے کی کیا عزت رہ جاتی ہے جو اپنے شاگرد کو نقل کروائے گا, تو وہ بچہ کیا, اس بچے کے سامنے استاد کی کیا عزت رہ جائے گی. اگر اپنے بیٹے کو نقل کروائے گا تو اس اپنے بچے کے سامنے ساری زندگی کیا وہ کرے گا بات, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے. اور جو میرے اپنے دفتر کے بہت سارے کولیگ ہیں جن کے بچے ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, اچھے شعبے میں, تو انہوں نے اپنی محنت سے ہی کی ہے. نقلوں سے ڈاکٹر نہیں بنتے, نہ انجینئر بنتے ہیں. یہ لوگوں کی غلطفہمی ہے, نقل کر کے یہی ہوگا 5-8 نمبر بڑھ جائیں گے. یہ کچھ بھی نہیں ہوتا نقل. میں ساری زندگی میں ڈپارٹمنٹ رہا ہوں, دیکھتا ہوں کہ مطلب میرے تجربے میں یہ بات نہیں ہے کہ جو بچے اچھے تھے, ذہین تھے, خودآزاد صلاحیت تھی, وہی ڈاکٹر بنے ہیں, وہی انجینئر بنے ہیں. ہاں یہ ہے کہ کچھ والدین خوشحال تھے, انہوں نے اپنے بچوں پہ توجہ دی, اچھے اسکول میں داخل کرایا. کچھ جو میری طرح اتنے زیادہ خوشحال نہیں تھے, انہوں نے درمیانے اسکول میں داخل کرایا. یہ ایک فرق ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ کوئی بورڈ میں تو اس کا بیٹا فرسٹ ہو جائے گا. اگر بورڈ کی بات ہوتی تو بورڈ کو سارے بچوں کے ڈاکٹر ہی بنے ہوتے ہیں ملازمین کے. اب ہمارے بچے بھی تو بورڈ ملازمین کے بچے فیل نہیں ہوتے رہے. کئی بورڈ کے ملازمین کے بچے ایسے ہیں جو میٹرک بھی نہیں کر سکے. تو پھر اگر ایسی بات ہوتی تو بورڈ کے ملازمین کے بچے سارے ڈاکٹر انجینئر بنے ہوتے, پائلٹ بھی یہی بنے ہوتے, باقی لوگ اگر آگے کون آنے دیتا پھر. تو یہ غلط فہمی ہے لوگوں میں. اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا ہے.
اچھا اسکول آپ کا یہ کچھ ایسا پہلے فیس بک پہ آگے پیچھے پوسٹ دیکھی تھی، تو میں پوچھنا چاہوں گا اس حوالے سے کہ کچھ جگہوں پہ آپ کے نام سے پوسٹ چلی تھی جس میں کچھ بچوں کو فری آف کاسٹ ایجوکیشن دی جاتی تھی، جس پہ آپ نے لکھا ہوتا کہ یہ 3 بچے جو ہیں اسے کیا وہ سلسلہ واقعی تھا اور ابھی تک جاری ہے؟ اور اس کے بارے میں کچھ یہ بتائیے گا کہ کتنے کچھ بچے ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ وہ میں اب بھی ہر سال ایڈ دیتا ہوں کہ جو یتیم بچے ہیں وہ میرے پاس آئیں، لیکن اس میں مجھے کچھ اخلاقی پریشانیاں آئی تھی. پریشانی یہ تھی کہ کچھ بچے کسی اسکول میں پڑھتے تھے، فیس دیتے تھے. جب انہوں نے فری کیا تو وہ اسکول والوں نے اعتراض کیا کہ یار آپ ہمارے بچوں کو لے کے جانا چاہ رہے ہو، اس لیے یہ آپ نے سلسلہ شروع کیا ہے. تو پھر میں نے اس میں تھوڑی سی ترمیم کر دی. ترمیم یہ کی کہ جو پہلی دفعہ داخل ہوگا نا وہ آئے گا میرے، اس کو میں کروں گا. یتیم بچہ ہو، پہلی دفعہ جو بچہ داخل پی جی ہو یا کچھ چھوڑ گئے سکول جو، اور اگر کہ سکول چھوڑا بھی ہے نا اسے کم از کم 2 سال ہو چکے ہوں، فیس کی وجہ سے سکول چھوڑ دیا یا جس وجہ سے بھی چھوڑ دیا، 2 سال کا گیپ ہونا چاہیے، پھر میں بچے کروں گا. کیونکہ پھر اس طرح مجھے بہت سارے اخلاقی طور پہ پریشانیاں ہو گئی تھی. پریشانی اس طرح ہوگی کہ لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دی، تعریف کرنے کی بجائے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دی کہ آپ اس لیے کریں کہ آپ بچوں کی طرف کہ وہ جو بچے آئیں گے وہ فری پڑھیں گے، فری پڑھیں گے، یونیفارم دیں گے. مطلب اب جو بھی بچے اس وقت پڑھتے ہیں نا تو وہ اتنے پردے میں پڑھتے ہیں کہ ٹیچر کو بھی پتہ نہیں، بلکہ میرے بچوں کو بھی بعض کو پتہ نہیں ہے. مطلب ایک بچہ ہے جو زیادہ انوالو ہے، شاید اس کو کچھ تھوڑا بہت پتہ ہو لیکن کچھ بھی نہیں پتہ. تو ان کو یعنی اس طریقے سے ہم کرتے ہیں کہ ان کی عزت بھی مجرون ہو. ان کی فیس ہے، فیس کارڈ ہے، ان کا سارا سسٹم جمع ہے، سارا ان کا کرتے ہیں جو طریقہ آ رہے وہ کرتے ہیں. کسی کو بھی یعنی ان کی والدہ جو والدہ ہے یا جو ہے اس کو پتہ ہوگا، یا مجھے اور میرا ایک بچہ اس کو پتہ ہوگا. باقی کسی ٹیچر کو، کسی کو بھی کافی لوگ شیئر بھی کرتے ہیں. کرتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن زیادہ پہلے مجھے پریشانی ہوئی کہ لوگوں نے اس کا نیگیٹو میں نہیں لی ہے. وہ فیس دیتے تھے وہاں پہ تو کسی حد تک بات ٹھیک بھی تھی. ایک بچہ لگاتار فیس دے رہا ہے تو یہاں فیس نہیں دے رہا، تو کسی حد تک یہ تھا کہ وہ فیس دے جو رہے ہیں جی تاکہ فیس دیں تو ان بچوں کے لیے جو بچے فیس نہیں دے سکتے اور انہوں نے اسکول میں گیپ ہو. کیونکہ اب تو ہر بچہ، تو ہمارا تو ایک ماحول بن گیا نا، اب تو ہر بندہ کہتا ہے میں نہیں دے سکتا فیس. اب یہاں بیٹھے تو ہر بندہ کہتا ہے میری فیس معاف کرو، ایک کلچر بن گیا نا. تو اب تو ویسے مستحق بچہ ہے نا جس کو، اس کو ابھی بھی رعایت کرنا. جو یتیم نہیں ہے ویسے بھی مستحق ہے نا. میں اسی ڈوگسوئی میں رہنے والا ہوں نا، تو مجھے سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں کون ہے. کچھ دوست احباب ہیں وہ سفارش کرتے ہیں، تو ایسے جو مستحق بچے ہوتے ہیں اس طرح کے ہوتے ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں، ان کو ریکارڈ کرتے ہیں، لیکن دوسروں کو نہیں کرتے. کیونکہ پھر سب باقی جو دوسرے اسکول ہیں نا وہ اس کا نیگیٹو میں نہ رہتے ہیں، وہ دوسرا میں نے اس میں دوسرے کو کام کی طرف لے کے جاتے ہیں. 2 سے 3 واقعات آپ سے سننا چاہتے ہیں. ایک تو آپ اپنے دفتر کا ایسا واقعہ بتائیں جو آپ کو یادگار ہو، جسے آپ کبھی بھول نہ سکتے ہیں. ایک واقعہ میری زندگی کا بڑا یادگار ہے. ہمارے ایک پی ایم تھے، گارڈ تھے، شبیر صاحب ان کا نام تھا. ان کا نام بھی شبیر ہی تھا. وہ ابھی ریٹائر ہوئے، میں 1-2 سال پہلے مجھ سے بعد ریٹائر ہوا. میں اس وقت ریکارڈ برانچ میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ویریفیکیشن وغیرہ کرنا کر رہا ہوں. تو میں ہمارا سامنے آڈٹ برانچ میں بھی میں رہا ہوں، وہاں ہم نے مل کے ایک میس بنایا ہوا تھا. وہ پیسے ڈال کے اپنا کھانا بناتے تھے اور کھاتے تھے. تو میں وہاں سے کھانا کھانے کے لیے جاتا تھا. تو میں وہاں کھانا کھا کے نا، تو جب واپس آیا نا اپنی برانچ میں، تو جب سیٹ پہ بیٹھا نا تو سامنے سیڑھیاں تھیں. سیڑھیوں میں نے دیکھا کہ ایک بندہ بڑا موٹا سا، وہ سیڑھیاں کی جو ہے نا وہ گرل لگی، اس کو پکڑ کے پسینہ ہو گیا نا، تو چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. مجھے شک پڑ رہا تھا یہ گر جائے گا. میں فوراً طور پہ دوڑ کے کرسی لی نا، تو سیڑھیوں کے پاس ہی کرسی رکھی، تو آواز دی اپنے پی ایم کو. تو میں جلدی میں نے اس کو پکڑا اور اس کرسی پہ بٹھا لگا. کرسی پہ بٹھا کے نا تو میں نے ایک کپ پانی لے گیا فٹافٹ. اس کے ہاتھ میں نے دیکھا نا تو ویریفیکیشن کے رزلٹ کارڈ تھا اور فیس بھی جمع ہوئی تھی. تو جب ترقیہ کر رہا تھا میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یہ فٹافٹ کرو سلیکشن. اچھا، وہ اس کو میں نے گلاس میں پانی ڈال کے دیا، پانی پلایا. پانی بلا کے پھر اس کو میں نے سر نیچے کر کے سر میں پانی ڈالا. اس کے گرمی تھی، گرمی کا مطلب پسینہ ہو گیا. پھر میرا تولیہ بھی، ہمارا آفیسر کا تولیہ بھی ہوتا ہے ٹیبل کے ہوتا ہے، وہ میں نے تولیہ لیا، اس کا سارا سر صاف کیا. صاف کرنے کے بعد نا اتنی دیر میں ویریفیکیشن کر کے لے آیا. تو میں نے اس ٹائم لگائی تھی، میں نے دستخط کر کے فائنل کر کے وہ رکھ دی وہاں پہ. تو جب وہ تھوڑا سا سیٹ ہوا نا تو میں نے کہا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ کہتا جی ٹھیک ہو. میں کہ ایزی ہو گیا؟ کہتا میں کہ چلو بھائی.
کہہ رہا جی وہ ایک ویریفیکیشن کرانی تھی. میں نے کہا یہ لو, ہوگی ہے؟ میں نے کہا ہوگی ہے. وہ بندے کا رنگ بدل گیا. اچھا پھر میں اسے لے کے نیچے جب آدھا سیڑھیوں تک گیا تو کہنا جی آپ جاؤ, میں اتر جاؤں گا. میں کہ نہیں یار تھوڑا سا اور آگے جاؤں. پھر میں نے دل میں سوچا میں کمزور سا بندہ ہوں, یہ اتنا موٹا ہے, اگر وہ چھوٹ گیا مجھ سے تو مجھ سے سنبھال لیجیے. میں نے وہیں سلام دعا کر کے اوپر آ گیا. اچھا جب اوپر آ گیا تو وہ چلا گیا. اچھا چھٹی ہوئی تو میں نیچے اترا تو وہ شبیر صاحب جو گارڈ تھے انہوں نے مجھے بلایا. انہوں نے سارا واقعہ دیکھا ساتھ بلکہ نہیں, انہوں نے مجھے جو بتایا وہ بڑی عجیب بات تھی. وہ گارڈ آیا اس کے پاس, وہ گارڈ کے پاس آیا, انہوں نے کہا یار میں آیا ہوں کسی بڑے گرم علاقے کا نام اس نے بتایا, پتہ نہیں جی خان سے یا کہاں سے آیا ہوں, تو میں نے ابھی واپس جانا ہے. تو یار تم یہاں گارڈ ہو, تمہیں پتہ ہوگا سارا, تو یہ مجھے ویریفیکیشن کرا دو, جتنے پیسے لینے لے لو, اور مجھے ویریفیکیشن ابھی کرا کے دو تاکہ میں واپس جاؤں. اس نے کہا, مجھے بتا رہا ہے وہ شبیر گارڈ بتا رہے ہیں, میں نے اسے کہا کہ بھائی وہ سامنے جو دفتر ہے نا وہ وہاں پہ کھانا کھانے جاتا ہے, ابھی وہ کھانا کھا کے آئے گا یہاں سے, تو تم اس کے پیچھے بھی چلے جانا. جو بات یہ مجبوری مجھے بتائی نا اسے بتانا, 1 منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا, تمہارا کام ہو جائے گا, کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب آپ آئے گزرے تو میں نے اشارہ کیا کہ میں کہ ان کے پیچھے چل گیا. تو جب آپ کے پاس پیچھے چلا گیا, اب وہ واپس آیا نیچے, تو جب اترا میں نے کہا سناؤ بھائی. کہتا یار میں نے بچپن میں سنا تھا کہ کچھ مائیں بسم اللہ کے نام پہ بچے پیدا کرتی ہیں, یہ بسم اللہ کے نام پہ پیدا ہوا بچہ ہے. تو یہ بات مجھے ساری زندگی وہ شبیر نے بتائی ہے جو گارڈ اس نے, تو یہ ساری زندگی یہ بات مجھے یاد بھی رہی اور خوشی بھی ہوتی رہی کہ ایک بندے نے مجھے اس طرح کے ریمارکس دی. یہ واقعہ میری زندگی کا بڑا ہے. یہ بورڈ کے حوالے سے, بورڈ کے حوالے سے, تو سیاسی کیریئر کے حوالے سے, اپنے علاقے کے حوالے سے کوئی سیاسی کے عجیب اس طرح کہ میں بذات خود تو سیاست میں حصہ نہیں لیتا تھا نا, وہ سپورٹ ہی کرتے تھے کسی یہ سنا گا کہ آپ الیکشن نہیں لڑتے تھے لیکن لڑواتے تھے. وہ اصل میں ہوا یہ کہ یہاں پہ 3-4 سیاسی فگر تھے نا, یونس صاحب, ملک اشرف صاحب, رمضان صاحب, ڈاکٹر منصور صاحب, تو ہم زیادہ تر ملک رمضان صاحب کی سپورٹ کرتے تھے. اس کی مین وجہ جو تھی نا وہ یہ تھی کہ وہ پورا سال ہمیں اپنے ساتھ رکھتے تھے, ہر مشاورت میں ہم اس کے ساتھ ہوتے تھے. وہ یہ توڑ پنج ہوتی ہے نا, اس میں بھی ہمیں ساتھ ہوتے. آپ کو سیاست میں کوئی گیو اینڈ ٹیک بھی کرنی پڑتی ہے, اس گیو اینڈ ٹیک میں بھی میں شامل ہوتا تھا, یعنی ان کے سارے راز میں شامل ہے. اب ہوتا یہ تھا کہ یہ باقی سیاستدان ہیں یہ پورا سال مجھے پوچھتے نہیں تھے, جب الیکشن نزدیک آتا تھا کہتے یہ ہماری سپورٹ کرو, تو میں سوچتا تھا کہ اب اس بندے کو دگا دینا مناسب نہیں ہے, یہ سارے راز میرے پاس ہیں. جب میں ادھر چلا گیا تو وہ تو بندہ سوچے گا یار میرے راز سارے اس کے پاس ہیں, تو میں نے کہا انہوں نے مجھے عزت نہیں دی, وہ تو پورا ساری عزت دیتا رہا ہے بندہ. تو یہ بات اللہ جنت سے کرے, جو یونس صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ بھائی آپ ہمارے آپ کے ساتھ اچھے تعلق ہیں, آپ کے والد صاحب کے بھی تعلق تھے, ہمارے فیملی تعلقات بھی رہے, ہم نے آپ کے ساتھ کبھی زیادتی نہیں کی, ہم آپ کی غمی خوشی میں شریک ہوتے ہیں, آپ ہماری غمی خوشی میں, تو ہمیں ووٹ کیوں نہیں دیتے. پھر میں نے یہ بات انہیں بتائی, میں نے کہا یار مجھے جو نا حسرت تھی کہ آپ مجھ سے یہ سوال کریں, تو یہ وجہ ہے وہ آپ کی سپورٹ نہ کرنے کی, آپ پورا سال لفٹ نہیں کراتے, میں ان کے ہر راز نیاز میں شامل ہوتا ہوں. تو میں ان کو چھوڑ کے اگر آپ کے پاس آؤں تو وہ بندہ تو آتا تو ہو جائے گا, دھگا بازی ہوگی اس کے ساتھ, کیونکہ اس کے ذہن میں سے یہی جائے گا, ساری ویک پوائنٹ یہ بتا دے گا کس کو پیسے دے کے راضی کیا ہے, کس کو محنت دے کے راضی کیا ہے, کس کو کہاں سے راضی کرایا ہے. تو میں اس لیے نہ آتا تھا. تو وہ یہ میری بات سن کے پھر خاموش ہو گیا کہ تو یہ بات ہی ویسے تو ان کی سپورٹ کرنے کی. تو باقی جو ہے نا ملک اشرف یہ ڈوگسو کا بہترین تھا بندہ, مطلب سیاستدان, یعنی وہ واحد بندہ تھا ڈوگسو کا جو انتقام نہیں لیتا تھا. مطلب جیسا کونسلر کے الیکشن ہے جس کو کوئی ووٹ دے یا نہ دے, لیکن جب بھی کوئی کام ہوتا تھا وہ بندہ اس کی پوری فیور کرتا تھا, جو بھی انصاف کے ساتھ, جس کے ساتھ زیادتی ہو اس کا پورا ساتھ دیتا تھا. کوئی کام کر لیا, نل کا پانی, یہ جو کونسلر کے آگے وہ بندہ کبھی نہیں دیکھتا کہ اس بندے نے مجھے ووٹ نہیں دیا. مخالف بھی ہم نے بھی ایک دو دفعہ ووٹ نہیں دیا اسے, تو وہ لیکن اس کے بعد جب گئے کھڑے ہو کے ملا, عزت کی, احترام کی, یعنی باقی جتنے بھی سیاستدان تھے نا یہ دیکھتے تھے کہ اس بندے نے سپورٹ کی ہے, اس نے نہیں کی. لیکن ابھی بھی ایسے ہی ہے. لیکن ملک اشرف صاحب واحد ڈوگسو کے سیاستدان تھے جن کے دروازے ہر وقت کھلے ہوتے تھے, چائے کے بغیر کوئی بندہ نہیں آ سکتا, اور ان کی چائے بھی بڑی مشہور تھی, اتنی خوبصورت چائے بنتی تھی کہ مزہ ہی آ جاتا تھا. وہ میں تو خاص کر اکثر ان کے گھر میں چائے بھی نکلی جاتا, تو بہت محبت کی شوقین محبت, مطلب ہے اگر کسی میں دیکھی ہے نا تو ملک اشرف صاحب تھے. وہ بہت پیار کرتے تھے اپنی عوام سے بھی, سب سے بھی, اور کام بھی کرتے تھے. باقی جو ہے نا وہ ڈنی مارتے تھے کہ اس نے ووٹ دیا ہے, اس نے نہیں دیا, لیکن وہ یہ بندہ نہیں دیتا, اور اپنے پاس سے پیسے بھی خرچ کرتا تھا. مدد دیا, اس کی پراپرٹی بھی کوئی نہیں, وہ جو رہائشی مکان ہے بیچارے وہی بنایا, وہ ساری زندگی لوگوں کو کھلا دی جو کرتا نا, تو وہ خدمت ہی کی ہے ساری زندگی. ملک اشرف کی اللہ تعالیٰ سے جنت نصیب فردوس میں جگہ عطا فرمائے, ایسے بندے کم ہی ہوتے ہیں.
پھر اپنی ابرا زندگی کا ایک آخری واقعہ آپ کوئی ایسا سنائیں جو یادگار واقعہ ہو، پھر اس کے بعد لوگ آپ اس کا جنم میں دیتے ہیں. کوئی ایک ایسا واقعہ سیاست سے ہٹ کر، ایجوکیشن سے ہٹ کر، جو پلی بورڈ تھا اس کو چھوڑ کے. ویسے ابرا زندگی میں رشتہ داروں کا ہو گیا، وہ جو آپ کی فیملی ہے اس حوالے سے کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے نا جو یادگار ہوتا ہے، یا کوئی ایک ایسی حسرت ہے جو پوری نہیں ہو سکی، اس حوالے سے. اچھا، واقعات تو بہت سارے ہیں اس طرح کے، لیکن چونکہ اگر اس سٹیج پہ ان کو میں سناؤں نا تو خاندانی معاملات میں کچھ نہ کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے اس بات کو تو یہیں دفن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ کوئی ایسی خواہش جو رہی ہے. خواہش میری یہی تھی کہ میرے بچے باعزت طریقے سے رہیں، زندگی گزاریں، اچھے پڑھیں، میری بچیاں اچھے گھروں میں جائیں، اچھی ان کی شادیاں ہوں. تو الحمدللہ یہ حسرت میری پوری ہو گئی ہے، خواہش پوری ہو گئی ہے. اب ایک خواہش ہے میری کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ میں کو عمرہ یا حج کا کوئی سبب بن جائے. ایک یہ خواہش ہے، لیکن وہ کمیٹی ڈالتا ہوں جب کوئی 4-5 لاکھ کی، تو کوئی شادی تھی آتی ہے. کیونکہ میرا بھائی بھی آپ کو پتہ ہے بیمار ہے، وہ بھی کوئی کام کاج تو نہیں کرتا. اسے اللہ تعالیٰ نے 8 بچیاں دی ہیں، بچہ بھی کوئی نہیں، اس کو بھی سپورٹ کرنا پڑتا ہے، اور بھی خاندانی معاملات ہیں. تو اس لیے یہ ایک کام اسے رہ گیا. باقی تو میری ساری حسرتیں پوری ہوگی، بچوں کی شادی کر سب کر دیا، ایک یہ رہ گیا. تو اللہ کرے گا انشاءاللہ. بس دیکھو زندگی میں ہوئی تو ہمارا ایک دوست ابھی دفتر میں قرآن اندازی ہوتی ہے، تو جب میں تھا تو اس وقت قرآن اندازی بند ہو گئی تھی، قسمت میں نہیں تھا. جب میں ریٹائر ہوا تو دوبارہ قرآن اندازی شروع ہو گئی. تو اب میرا ایک دوست ہے، بڑا پیارا دوست ہے، مظفر ولائچ، اس کا جو ہے نا جگر یہ پرابلم ہوگی بہت سیریس. اب اس نے اپنے سارے ٹرانسپلانٹ کرانا تھا نا جگر کا، تو کوئی میچ نہیں کر رہا تھا. تو ایک اپنی بچی کا اس کے ساتھ میچ کر گیا. تو تقریباً 70-80 لاکھ روپے اس نے خرچ کیا، اور وہ کامیاب آپریشن ہو گیا. تو اس کی سروس 1 سال رہ گئی، اگلے سال اس نے ریٹائر ہو جانا ہے. اور اس کو اندازی میں اس کا آج کا نام نکلا ہے. ماشاءاللہ. دیکھو اب پتہ نہیں یہ اتنا آپریشن، اتنی سارا کچھ اس آج کے لیے ہوا، بھی ریٹائر بھی ہوا. جسے آج کرے گا واپس آئے گا ریٹائر ہو جائے گا شادی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے گھر میں بلانا تھا، تو اس کو اتنی بڑی بیماری سے بھی شفا دی. اور خرچہ بھی 60 لاکھ کے خرچے، 60 لاکھ بعد ایک ملازم آدمی کے لیے تھوڑی بات نہیں ہے. پتہ نہیں بھائیوں نے سپورٹ کیا ہوگا. زمیندار تو تھا، زمین تھی، لیکن باہر کا 60 لاکھ روپے 70 لاکھ روپے کوئی معمولی رقم نہیں ہے. تو اس نے وہ بھی کی بچی کا گردہ لیا، بچوں کے نہیں ملے، بھائیوں کے نہیں ملے، کسی کے نہیں ملے، اس بچی کا ملا تو اس نے. تو اب وہ اس کا نام قرآن نازی بھی نکلا ہے دفتر کی طرف. تو اب آج بھی جائے گا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کرے گا. شکریہ، آپ نے اتنا وقت نکالا. یہ انٹرویو یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ اسی طرح کی مختلف شخصیات آپ کے سبھی کو پیش کرتے رہیں گے. اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.